کتب شہید ان کی جو وفات ہے وہ ہے 1966۔ اصل نام سید اور خاندانی نام کتب ہے، ٹھیک ہے۔ والد کا نام حاجی ابراہیم کتب اور والدہ کا نام فاطمہ حسین ہے۔ مصر کے ضلع السیوط کے موشا نامی گاؤں میں 1906 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے ساتھ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسہ میں ہی مکمل کی بعد آپ نے ثانوی تعلیم مدرسہ دارالعلوم میں مکمل کر کے قاہرہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس کو وہ جو یونیورسٹی ہے نا جس کو ہم ازہر بولتے ہیں، الازہر ہے یونیورسٹی، اس کو قاہرہ یونیورسٹی بھی کہتے ہیں، لیکن اصل نام اس کا قاہرہ نہیں ہے، اس کا نام ہے الازہر یونیورسٹی۔ 1933 میں بی اے کی ڈگری حاصل کی، اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو اسی کالج میں پروفیسر مقرر کر دیا گیا اور کچھ عرصہ کے بعد وزارت تعلیم میں انسپیکٹر آف اسکول کے عہدے پر مامور ہوئے۔ بہت بڑا عہدہ یہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے، جہاں انہوں نے 2 سال قیام کر کے جدید نظام تعلیم اور جدید معاشرہ و تہذیب کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے، یہ ذرا جملے پر غور کیجیے گا، جدید معاشرہ و تہذیب کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے تاریک حیوانی زندگی کا نظر غیر مشاہدہ کیا کہ یہ جو آپ کو یورپ کی روشنی نظر آتی ہے نا، چکا چوند چکا چوند روشنی کے پیچھے اندھیرا پڑا ہے۔ ان عورتوں سے پوچھیں بیچاری جن کا کوئی بھی حال نہیں ہے، ہماری عورتیں جو ہے نا ایسے ہی ان کے پیچھے بھاگی پھرتی ہیں۔ آپ شہزادیاں ہو، آپ ہو بیٹیاں، آپ ہو ماں، آپ کبھی بیٹی ہوتی ہو جس پر بھائی قربان ہوتا ہے، اور آپ کبھی ماں ہوتی ہو جس کی قدموں تلے جنت ہوتی ہے، آپ کبھی ماں ہوتی ہو جس کے لیے بیٹے قربان ہو ہوتے ہیں، آپ کبھی بیوی ہوتی ہو جس پر خامد قربان ہو رہا ہے، اور آپ کبھی مطلب اور کسی مقدس رشتے میں ہوتی ہو تو جس پر دوسرے قربان۔ آپ کی ہے عزتیں، جو عزتیں آپ کو دی ہیں نا اللہ نے جو عزت دے دی ہے، جو اسلام نے آپ کو بہن میری بیٹیوں کو عزت دے دی ہے، یہ ساری دنیا کے مذاہب اکٹھے ہو جائے نا تو ساری عزتیں اکٹھی کر لیں تو وہ جو اسلام نے جو آپ کو عزت دی ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں بن سکتے۔ کون سا وہ دین ہے جس نے کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ ماں کون ہے؟ عورت ہی ہے نا۔ عورت مارج، عورت مارج، عورت مارج، کہاں گیا عورت مارج؟ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ہمارے اس معاشرے کو تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، ایک اچھے سلیبس کی ضرورت ہے جس میں بہت ساری چیزوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس طرف تو آتے نہیں ہیں، اور جو اصل چیز ہے عورت مارج یہ نا بیٹا۔ ہاں آپ شہزادیاں ہو، آپ وہ خاتون ہو جس کے لیے آپ عورت، جس کے لیے قیامت کے دن ہوگا کہ سارے مرد اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کا گزر ہونے والا ہے، اور فرشتوں کے حور و غلمان کے جھرمٹ میں وہ ہستی جائے گی۔ کیا بات ہے، سمجھے بات؟ آپ ہیں وہ ہستی جن کے سر سے اگر تھوڑا سا کپڑا سرک جائے تو چاند اور سورج بھی سے شرما جاتے ہیں۔ سمجھے بیٹا؟ آپ کو اپنی عزت کا جب پتہ چل جانا نا کہ ہم شہ گئے ہیں تو آپ کو تو پھر کمال ہی ہوگا۔ چلو جی، اور سمجھے بات ہے؟ ہاں ایک چیز ضرور ہے، جب آپ اپنے آپ کو برائے فروخت کر دیتی ہیں نا، آپ اپنی قیمت لگوا دیتی ہیں اور اپنی حیا کا پردہ اتار دیتی ہیں تو پھر آپ بے قیمت ہو جاتی ہیں۔ پھر وہی پرانے شکاری آ جاتے ہیں، ان آپ کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر پرانے جو بیڑی ہے نا، بیڑی ہے بگیاڑ، وہ آپ کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے، آپ کی عزتوں کو نوچنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ مقدس اور اپنے آپ کو پہچان کر رکھتی ہو تو پھر اللہ کی ذات بھی آپ پر فخر کرتی ہے، فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر فرمائیں گے۔ سمجھے بات؟ ہاں جی، بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی عزت کس حد تک کرواتی ہیں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی کچھ تھوڑا سا نا شرم و حیا کا پہلو رکھے۔ وہ بھی دیکھیے جب ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی کسی کی بہن ہے، میری بھی گھر بہن بیٹھی ہے، وہ اگر کسی کی بیٹی ہے تو میری بھی تو گھر بیٹی ہے، اگر وہ کسی کی ماں ہے تو میری بھی گھر میں ماں ہے نا۔ سمجھے بات؟
تو وہ کسی کے جو بھی رشتہ دار ہے تو میرے بھی گھر میں وہی ہے. جیسا کرو گے ویسا کرو گے، مکافات عمل ہوتا ہے. اس لیے گاڑی میں ہو تو خواتین کو جگہ دے دیا کریں، ٹھیک ہے بیٹا، ان کو سیٹ دے دیا کریں. کسی خاتون نے اگر بچہ اٹھایا ہوا ہو اور وہ کھڑی ہے اور آپ بیٹھے ہیں تو آپ اٹھ جا کریں، ان سے کہا میری بہن، میری پیاری بہن، آپ ادھر تشریف رکھیے، آپ تو ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا سرما ہے، آئیے تشریف رکھیے. گزرتے ہوئے ان کو جگہ دیا کریں. گزرتے ہوئے مردوں اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں، نہ کہ ڈیلے پھاڑ پھاڑ کے دیکھا کریں. ڈیلے نہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھا کریں، سمجھے بات؟ ہاں، وہ بھی کسی کی عزت ہے، اور آپ کی بھی گھر میں عزتیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتیں محفوظ ہوں، آپ کی ماؤں، مردوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی، تو دوسروں کی عزتوں کو محفوظ کرنا شروع کر دیں. تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کرتے. چلے جی، یہ کچھ باتیں ایسے ضمناً آپ کو تربیت کے طور پر کہہ دی. اچھا، یہ جو فرما رہے تھے کہ جدید معاشرہ کی تہذیب و تمدن جو ہے اس کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے تاریخ حیوانی زندگی کا بنظر غیر مشاہدہ کی، اسی مشاہدے کے نتیجے میں آپ اپنے دل میں احیاء اسلام کی طرف لے کر واپس سے وطن لوٹے. امریکہ سے واپس آتے انہوں نے اخوان المسلمین کی جانب توجہ دی. اچھا، یہ نہ بتاؤں، مصر کے اندر ایک اسلامی تحریک ہے، اسلامی ایک جماعت ہے، ایک اسلامی مطلب تنظیم ہے، اس کا نام ہے اخوان المسلمین. یہ جو ہے نا، اس تنظیم جماعت نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے ڈکٹیٹر نے، بڑے سب نے، اس نے اب بھی بیچارے یہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. ان کو نا کچھ عرصہ پہلے اقتدار ملا تھا، اور ڈاکٹر مرسی تھے ان کی طرف سے نا، وہ صدر بنے تھے اخوان المسلمین کی طرف سے نا. تو وہ پھر جو آرمی چیف ہے نا وہاں کا، اس کا نام ہے عبد الفتاح السیسی. اس نے آ کر پھر ان کو جناب پکڑ لیا، اور وہ جو صدر تھے منتخب ان کو پھانسی دے دی اور اقتدار پر قابض ہو گئے، اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا وہ مارشل لا لگا دیا اس طرح کر کے. خیر یہ پھر قربانیاں چل رہی ہیں بیچاروں کی. چلیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اسی تاریخ کے ساتھ یہ جو سید قطب ہے نا، یہ بھی وابستہ ہو گئے، اور نئی نسل کو انہوں نے صحیح تعلیمات جو اسلام کے اسے روشناس کروانا شروع کر دیا. سید صاحب جو 1953 میں اخوان المسلمین کے شعبہ نشر و اشاعت کے انچارج مقرر ہوئے. 1954 میں اخوان المسلمین کے دور ابتلا کا آغاز ہوا. 1954 میں دور ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائشوں کا، سختیوں کا، جبر و ظلم کا، جبر و تشدد کا سلسلہ شروع ہوا. سید قطب اور ان کے اخوان قید و بند کا شکار ہو گئے، مگر کچھ عرصہ بعد 25 مارچ 1954 میں رہا کر دیے گئے. پھر دوبارہ 26 اکتوبر کو جمال عبد الناصر نے اخوان المسلمین کو خوب زودوں کو کروایا، پھر سعید قطب کو نظر بند کروا دیا. اصل میں یہ جو مغربی طاقتیں ہیں نا بیٹا، اسلامی ممالک میں وہ یہ سارے کھیل کھلواتی ہیں، پیسے لگاتی ہیں، اور اس طرح کر کے رمشا باجی دوبارہ اس کو لوگن کریں. ہاں چلیں جی سر، یہ ایم اسلامیات کی طرف سے، اور ادھر بھی بہت میل نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں گائیڈنس کے نام پر، اور جب فیمیل کر لیتی ہیں تو پھر تنگ کیا جاتا ہے. اچھا بیٹا، یہ جو میری پھر یہ بات سنیں، کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کو اپنے گروپ میں ایڈ نہیں کرے گا، ایڈ نہیں کرے گا. کوئی بھی لڑکا کسی بھی میری بیٹی کو اپنے واٹس ایپ یا کسی گروپ میں ایڈ نہیں کرے گا. اگر وہ کرے گا تو دنیا اور آخرت میں میری دعاؤں سے محروم ہو جائے گا. یہ جو جن کو میں پڑھا رہا ہوں نا، یہ سمجھنا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ وہ بیٹیاں جن کو میں نے جنم دیا ہے، جس طرح میری بیٹی عائشہ ہے گھر. سمجھے آپ بات؟ ان کی طرف اگر آپ نے کسی نے بھی اس سے
بری نگاہ سے دیکھا یا تنگ کیا تو ظاہر ہے میں اب آپ کے پاس نہیں ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، استاذ جو دین پڑھاتا ہے وہ ماں باپ سے افضل ہوتا ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ سے افضل جو استاذ ہیں اس کو تنگ کیا، نہ دنیا میں اس کو کامیابی ہے نہ آخرت میں۔ یہ جو میری بیٹیاں میرے پاس پڑھ رہی ہیں مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح یہ عزیز ہے، جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ہوئی ہے فل فور اپنے ان واٹس ایپ گروپ میں سے تمام تر گرلز کے نام ہٹائیں اور صرف بوائز ہونے چاہیے۔ ہاں تو یہ بھی ہے کہ لڑکی بھی اس کو بلاک کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میری بات یاد رکھیں، جو میرے پاس دین پڑھتے ہیں نا وہ مجھے بڑے پیارے ہیں، وہ مجھے بڑے پیارے ہیں۔ آپ اس پیار کا الحمدللہ اندازہ نہیں لگا سکتے لڑکوں۔ ہاں آپ بھی میرے بیٹے ہو، اگر میرے بیٹے ہو تو میرا بیٹا صرف وہ ہے جو میری بات مانے گا، جو نہیں مانے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی تعلق ہے نہ میرا آخرت میں اس کا کوئی ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ میں بڑی سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پڑھیں آپ میرے پاس، پھر آپ اپنی جو من مانی بھی کریں، ایسا نہیں ہوگا، قطعا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور لڑکیاں آپ بھی احتیاط کریں، نہ لڑکوں کی طرف سے مجھے کوئی شکایت آئی اس طرح کی اور نہ لڑکیوں کی طرف سے۔ آپ میں وہ میرے بیٹے ہیں اور آپ میری بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور جو میں نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا، اس پر عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب اساتذہ کی دعاؤں کی ضرورت ہے تو بالکل قطعاً اس حوالے سے میں ایک کہتے ہیں نا سوئی کا نکا جو ہوتا ہے باریک، اس جیسے بھی کوئی ہلکی سی میں مطلب کوئی ریلیکسیشن نہیں کروں گا، قطعاً نہیں کروں گا۔ کوئی بھی ایسا جو کہ علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ساتھ اس طرح کی، تو یہ بہت ناقابل برداشت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں بس میں نے جو کہنا ہے کہہ دیا، اس پر عمل آپ سختی سے کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے ڈریں، اور اللہ کی ان بادشاہ ربی کا شدید، اللہ کی پکڑ سے بھی ڈریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ میں نے غلطی کی کیا، کہاں تھی۔ اس لیے فل فور اس حوالے سے دونوں جو ہیں، بیٹیاں میری ہیں بھی اور میرے بیٹے بھی، اپنے آپ کو محتاط کریں اور جو میں نے کہا اس پر فل فور عمل کریں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، اور اس طرح کی کوئی حرکت میں ناقابل برداشت ہے، اٹس اوکے۔ چلو اچھا، سید صاحب جو ہے 1953 میں اخوان مسلمین کے ساتھ وابستے ہوئے اور بڑی انہوں نے جیلیں بھی کاٹی اور سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور بالآخر یہ جو ہے نا دوبارہ پھر گرفتار ہو گئے تھے 1965 میں، اور اس نے 1966 کو سید قطب اور ان کے دو ساتھی جو ہے نا محمد حواش اور شیخ الفتح اسماعیل کو تختہ دار تک پہنچا دیا گیا، یعنی ان کو بھی اور ان کے دو ساتھیوں کو بھی، جس طرح میں نے بتایا۔ چلیں ان کی تصانیف جو ہیں یہاں پر لکھی ہیں جی، 7 ہیں جی، ٹھیک ہے۔ مشاہد القیامت فی القرآن، نمبر 2 ہے معالمی فی الطریق، اور 3 ہے معرکۃ الاسلامی، 4 ہے دراسات اسلامی، اور امریکہ اللہ تیرائی تو، ٹھیک ہے نا۔ تو اشوک و طفل من القریۃ، یہ چلے۔ اور ہاں آگے 11 ہیں کل، آگے بھی ہیں جی۔ القصص الدینیہ فی ظلال القرآن، التصویر الفنی فی القرآن، العدالت الاجتماعیت۔ علمی مقام یہ ہے کہ سید قطب ان مؤلفین میں سے ہیں جنہیں قرآن کے فہم و ادراک کا خدا داد ملکہ حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن پاک پر ان کا کام ہے نا، تو عربی کے اندر یہ تفسیر جو ہے نا سید کو فی ظلال القرآن ہے یہ۔ اب تو خیر میرے خیال میں اس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ جو اپنی سادہ اور بے رنگ زندگی کو قرآن کے نمبر سے منور کرتے ہیں، سید صاحب کی اس ذات میں وسیع، چلیں جی۔ اچھا جو ان کی کتاب تفسیر ہے نا فی ظلال القرآن، اس کو ذرا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ اب بیٹا یہ چیٹ جو ہے نا بالکل ختم کر دیں،
اور جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے جی؟ چلو شاباش، اچھے بچے اور اچھی بچیاں، چلیں۔ اچھا یہ جو ہے نا تفسیر ہے جو فی ظلال القرآن، یہ سید قطب شہید کا سب سے عظیم کارنامہ ہے، اور جو 8 جلدوں میں چھپ چکی ہے، دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ فارسی زبان میں سایہ قرآن کے نام سے ہے، اس کے 10 پارے چھپ چکے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ میاں منظور احمد اور ساجد الرحمان صدیقی نے کیا۔ انہوں نے 1954 کے اسیری سے قبل سے تفسیر کا آغاز کیا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی یعنی قید نہیں ہوئے تو اس سے پہلے تو جیل میں ہی اسے مکمل کیا۔ اصطلاحی معنوں میں یہ تفسیر نہیں ہے، نہ ہی اسے تفاسیر کے اسلوب میں۔ اچھا یہ جو ہے نا تفسیر ہے، اس کے بارے میں سنیں کہ یہ پراپر جس طرح تفسیر ہوتی ہے نا بیٹا، یہ ویسی تفسیر نہیں ہے۔ یہ ذرا اس کو دیکھ، یہ دراصل ان تاثرات سے عبارت ہے جو مطالعہ قرآن کے بعد ان پر طاری ہوئے تھے، سمجھے، اپنی کیفیات جو ہے ان کی، لیکن ان تاثرات کو مصنف نے اس طرح پیش کیا کہ قرآن کی ایک آیت کے اندر دعوت و اصلاح، تنبیہ و تذکیر اور نور و عرفان کہ جو سمندر موج ہیں ان کا عکس کاغذ کے صفحات پر منتقل ہو گیا ہے۔ سید صاحب نے اس تفسیر کو زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے لکھا ہے، جس میں جدید ذہن کے شبہات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیز اس میں مستشرقین کے اعتراضات کے، مستشرق کہتے ہیں وہ مغربی، وہ مغربی سے مراد وہ مثلا عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی غیر مسلم جو ہے نا، جو ہمارے دین کو پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اور حقیقت میں وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو مستشرق کہتے ہیں، مستشرق، ٹھیک ہے نا؟ عموماً یہ جو مغرب والے ہیں نا، یہ ہمارے جب اسلام کی تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اس لیے مطالعہ نہیں کرتے کہ انہوں نے اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ بیٹا اس لیے مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کا مقصد اسلام پر کیچڑ اچھالنا، تنقید کرنا اور اسلام کے خلاف جو ہے نا کرنا۔ بک برابر نہیں چلتا ہے بیٹا، بک چلیں دیکھیں پھر کرتا ہوں۔ نہیں بیٹا میں نے کوشش کی ہے، بک کا پرابلم چل رہا ہے، نہیں ہو رہی وہ، ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ اچھا جی، چونکہ یہ تفسیر عربی میں اس لیے اس میں صورتوں اور آیات کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تفسیر میں مؤلف کے فکر کی خصوصیت یہ نظر آتی ہے کہ وہ اسلام کو ایک ابدی اور عالمگیر پیغام دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک اسلام میں کوئی کمی یا کمزوری نہیں ہے، وہ اس کو جامع اور مکمل دستور حیات ہے سمجھتے ہیں، معذرت اور مدافعت کے قائل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا، ہم زیادہ تر جو ہے نا معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، نہیں جی ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں، ہم بڑی اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑے جو ہے نا چند اکثر جامعہ میں فتح حاصل ہوئی ہے نا، ہمارے چند ایک فوجی ہوتے تھے وہ دوسری طاقتوں پر غالب آ جاتے۔ چلیں علم تفسیر کا علمی مقام یہ ایک مختصر اور جامع تفسیر ہے، اس کے اندر ایک ایسی شفاف اور پاکیزہ روح جلوہ گر نظر آتی جو یقین۔ چلا جی یہ سب میں مشہور ہے، اور اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اختصار و جامعیت ہے، یعنی مختصر بھی ہے، لیکن یہ مختصر اس طرح بھی نہیں ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، یعنی وہ ساری چیزیں شامل ہیں، اس کو کہتے ہیں جامع و مانع۔ علمی فکری انداز ہے اور سائنسی بھی انداز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک سائنٹیفک تفسیر ہے، یعنی سائنس کے حوالے سے یہ جدید جو ہے وہ جدید انداز میں کی ہے، جدید علوم ہے، ادبی تفسیر بھی ہے، ادبی کہتے ہیں جس کے اندر ایک خوبصورت بیان کرنے کا انداز ہو، گفتگو کرنے کا، اور اس میں موقع مال کے مطابق بھی گفتگو کی جاتی ہے، اور ساری یہ چیزیں اس کو ادبی کہتے ہیں۔ ادب مطلب اس میں نا چیزوں کا لحاظ ہے۔ انقلابی تفسیر، انقلابی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم سو جائے نا، یا کسی اور کے پیچھے چلنی شروع ہو جائے، تو اس کو ان کو جگانے کے لیے پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ انقلابی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جا کر، یعنی اتنی مطلب دکھ ہوتا ہے نا عرب ملکوں میں جا کر، وہ جب بھی بولتے ہیں امریکہ 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 امریکہ، یورپ امریکہ یورپ امریکہ، وہ خود آگے بولو کیا ہے امریکہ یہ ہمیں اللہ کرے کوئی اچھی قیادت مل جائے۔ یہ دیکھ لیں جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں پر بھی دیکھ لیں، وہ 50 50 100 100 سال سے لوگ بیٹھے ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں،
کوئی اچھی جو ہے قیادت آ جائے دیکھیں ملک کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مطلب اسلامی ملک میں آتا ہے، اسلامی ملک میں آتا ہے کہ اسلامی ملک کو آگے لے کر جائے، فوراً اس پر پابندیاں لگ جاتی ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو مروا دیتے ہیں. عراق کا جو دینار ہے نا، ایک وقت تھا کہ وہ امریکی ڈالر کے برابر تھا. اچھا، تربیتی تفسیر ہے، اس میں تعلق باللہ، توکل علی اللہ، انابت الی اللہ، فکر آخرت، اتباع رسول، اسلامی کردار اور اسلام کے تقاضوں کی ادائیگی پر زور. ٹھیک ہے نا. کل اتنا زور ہو کل اور ضمیر وجدان کی تربیت کا اتنا سامان موجود ہے کہ دل ایمانی جذبات سے معمور ہو جاتا ہے. مطلب ایسا انقلابی ہے نا، وہ بتایا. اچھا، کتاب دعوت ہے، یعنی اس کو ایک ایسی کہ تفسیر ہے جو ہے نا، اس کو کتاب دعوت کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر. چلے جی. اچھا اچھا نا جی، مشہور تفسیر ہے جی، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے گا دھیان سے. بعض کا اس پہ بھی نوٹ وغیرہ آ جاتا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا فی ظلال القرآن، چونکہ معروف ہے کافی زیادہ، اس پر بھی اکثر نوٹ آ جاتا ہے. یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے. ایک مقام میں لکھتے ہیں کہ دین دعوت دین اور عقیدہ کی تبلیغ کا ایک لازمی اس لیے بھی ہے کہ اسے وارثین دعوت کو علم حاصل ہے، اس میں دعوت میں کس قدر خیر کثیر ہے. چلیں جی. اللہ اکبر. تو یہ جو الغرض، یہ جو تفسیر ہے نا فی ظلال القرآن سید قطب کی، پوری کتاب میں تجدد پسند یعنی جدید، اپنے آپ کو تھوڑا جدید کریں. دیکھیں نا، اب تلوار اور نیزے کا تو وقت نہیں ہے نا. اس طرح سکیم تعویلات اور معذرت خانہ انداز بیان کا نام نشان نہیں ہے. جدید تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ مغرب کے مادی تصوریات کے سخت مخالف ہے. تعلیم حاصل کرو. سمجھے بات؟ ضرور. اچھا، میری بات سنیں، یہ ذرا میری بات دھیان سے سنیں. مغربی تعلیم اور چیز ہے، مغربی کلچر اور چیز ہے، جدید تعلیم اور چیز ہے. جدید تعلیم کے تقاضے اور ہیں، اور مغربی دنیا کا کلچر اور ہے. یہ پکی بات ہے. امریکہ اور یورپ اپنے اس کلچر سے بیزار ہے. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں جب ادھر آتے ہیں جی آپ جوائنٹ فیملیوں میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بالکل، ہم چاچا ماموں اور اس طرح اکٹھے رہتے ہیں. کہتے ہیں یار ہمارے یہاں تو جب کوئی بیٹی جوان ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ تو پتہ ہی کو نہیں ہوتا کہاں سے کہاں اس کی کیا صورت ہے. بچہ جوان ہو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو آپ ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں. آپ اپنے چچا کو چچا، ماموں کو ماموں، اور اس طرح دادا ابو اور یہ سارے جو ہے رشتے ماشاءاللہ. ان کو یہ بڑی تکلیف ہے، یہ مغرب کو. اور سمجھو بات ہے، ان کو بڑی شدید تکلیف ہے کہ یہ جوائنٹ فیملیوں میں کیوں رہتے ہیں، یہ اکٹھے کیوں ہیں. اور سمجھے بات ہے، اس اکٹھے جو ہم رہتے ہیں اور خوش باش رہتے ہیں، ہم ایک ہنڈیا پکاتے ہیں، کتنے سارے لوگ کھاتے ہیں، ان کو یہ بڑی تکلیف ہے اس بات کی. اس لیے وہ عورت مارچ اور ادھر ادھر کے کئی ڈرامے رچواتے ہیں یہاں پر پیسے لگا کے، اور کہیں جو ہے نا وہ ہمارے استحکام کو خراب کرتے ہیں، ہماری جو سالمیت ہے ملک کی، اور اس طرح کو کرتے ہیں. سمجھے بات ہے؟ ہاں. تو اس لیے مطلب آپ ان چکروں میں نہ آئیں بیٹا. ہمارا تو اپنا ایک سارا سسٹم ہے. وہ بیچاریاں تو بڑی پریشان ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتی ہیں اور سارا کچھ کرتی ہیں.
وہاں مرد بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے، اور برابر ساری عورتیں کماتی ہیں تقریباً، سبھی عورتیں. اور یہ بڑی ان کی بڑی تاریخ زندگی ہے، بڑے پریشان ہے وہ. یقین جانے وہ سکون قلب کے لیے بڑی بڑی دور جاتے ہیں، بڑے کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو نصیب نہیں ہوتا. وہ کلمہ پڑھنا ہے تو ان کو نصیب ہونا ہے. سمجھے بات؟ ہاں ہمارے لوگ ویسے ایسے ہی. اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس سے بڑھ کر دین ہے ہی کوئی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا یونٹ نمبر 4 نکالیے جی. بر صغیر میں عربی تفسیر نویسی کا آغاز و ارتقاء. چلو جی چلو جی، اس میں ہے جی بیٹا، ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں جی. یونٹ نمبر 4 میں برِ صغیر میں عربی زبان میں تفسیر نویسی کا آغاز و ارتقاء. ٹھیک ہے جی. چلیں جی. برصغیر پاک و ہند میں عربوں کے تعلق بہت قدیم ہے. اس کا سلسلہ تجارت کی بنیاد پر قائم ہوا تھا. عرب اسلام کی آمد سے پہلے برصغیر میں آیا کرتے تھے، مختلف جگہوں سے یہاں سامان لا کر فروخت کرتے ہیں اور پھر یہاں سے قیمتی چیزیں دوسری جگہ. اصل میں زیادہ تر جو عرب نا یہاں پر آتے تھے تو یہاں پر یہ جو مسالہ جات ہے نا، مسالہ جات لے کر جاتے تھے، فروٹ اور سبزیاں اور گندم اناج وغیرہ، یہ جو اناج ہے نا یہ چیزیں لے کر ادھر جاتے تھے. یہ کافی ماشاء اللہ کافی عرصے سے چلا رہا ہے، سر سبز و شاداب ہیں. اس لیے خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلام عرب کی دور سے باہر پہنچ گیا نا، اور عربوں کے مختلف قوموں اور ملکوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو عربوں کے علاوہ ان لوگوں نے بھی قرآن مجید سے متعلق بہت کام کیا. بنو امیہ کے دور میں اسلامی مملکت کہتے ہیں برصغیر وسیع ہو گئی. یہ بنو امیہ کے اندر محمد بن قاسم تشریف لائے تھے. اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ دیکھیں جی 94 ہجری میں محمد بن قاسم کی آمد ہے. 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے سندھی راجوں، مہاراجوں اور ٹھاکروں کے اسلام کی دعوت، بڑی تعداد میں سندھیوں کا قبول اسلام یقیناً برصغیر میں ترجمہ و تفسیر کے اعتبار سے نقطہ آغاز ہو گیا تھا. اور یہاں پر میں ایک بات یاد رکھیں، برصغیر میں مطلب یہ ہستیاں بھی تشریف لائیں، صحابہ کرام بھی تشریف لائے تھے. صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ نے بہت کام کیا ہے. اولیاء اللہ نے اپنے کردار کے ساتھ اتنا یہاں پر متاثر کیا نا، اتنا متاثر کیا کہ کیا بات ہے. یہ اولیاء اللہ کی سیرت تھی، ان کا کردار تھا، جس کی وجہ سے نا وہ یہاں کے لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے. چلیں ٹھیک ہے. یہ کچھ کہتے ہیں کہ آ رہی ہیں کچھ، کیا مسئلہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی بیٹا. ریفریش کریں. یہ ایک ادھر ہے لکھا ہوتا ہے میوٹ اور ان میوٹ والا، اس کو کریں. یہ جب وہ اسکائی کلر کا ہو جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ادھر سے تھوڑا بہت مسئلہ بن جاتا ہے. بس ٹھیک ہے بیٹا، شاباش. چلو اچھا بیٹا، یہاں برصغیر میں مقامی بولیوں میں تفسیر نگاری کا آغاز. برصغیر میں عربی اور فارسی مسلمانوں کے ساتھ آئی. ٹھیک ہے نا، مسلمان جب یہاں پر تشریف لائے تو پھر یہ بھی زبان ہے. مسلمانوں نے دوسری زبان
صدی ہجری 8ویں صدی ہجری میں یہاں پہنچ کر اسلامی عقائد کی تبلیغ کے وقت یہاں کی مقامی بولیاں استعمال کی. ہندوؤں نے بھی دین سمجھنے کے لیے مسلمان، یہ جو ہمارے یہاں بہت ساری ایسی قومیں ہیں وہ ہندو تھے پہلے اور تو وہ مسلمان ہوئے، تو موسٹ ویلکم، بڑی اچھی بات ہے. یہ مسلمانوں سے اپنی زبان میں قرآن و حدیث سمجھنے کا مطالبہ کیا. مختلف والوں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہاں پر چلے جی. کشمیر کے ایک ہندی راجہ محروق نے 270 بمطابق 883 عیسوی میں منصورہ سندھ کے حاکم امیر عبداللہ بن عمر کو لکھا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی بھیج دیا جو اسلامی شریعت کے احکام ہندی زبان میں بیان کر سکے. امیر عبداللہ نے ایک مسلمان عالم کو بھیجا جو ہندوستان کی مختلف زبانیں جانتا تھا. اس نے راجہ کے پاس چند سال ٹھہر کر راجہ کو پورے طور پر اسلام سے واقف بنا دیا. راجہ نے اسے خواہش کی کہ ہندی زبان میں میرے لیے قرآن کی تفسیر کر دے. سورہ یاسین تک یہ تفسیر مکمل ہو گئی تھی. اس یونٹ میں چونکہ برصغیر میں عربی زبان میں تفسیر نگاری کا آغاز ہو ارتقاء کو بیان کرنے اس لیے ذیل میں چاند اس موضوع سے متعلق معلومات کو یاد. اچھا، برصغیر میں عربی میں تفسیری ادب کا آغاز ہو ارتقاء. برصغیر میں سب سے پہلے عربی زبان میں تفسیر کس نے لکھی؟ اس بارے میں تذکرہ نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ابو بکر اسحاق بن تاج الدین نے قرآن حکیم کی ایک تفسیر لکھی جس کا نام جواہر القرآن رکھا تھا. یہ حافظ تاج الدین ملتانی کے نام سے مشہور تھے اور رفیع مسلک سے تعلق رکھتے تھے. یہ ہے جی پہلے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے بعد میں خود ہی اب اس تفسیر کا خلاصہ تیار کیا، اس کا نام خلاصہ تو جواہر القرآن رکھا. چلیں جی، بار کیا برصغیر میں عربی میں لکھی جانے میں تفسیر کے ذیل میں فہرست پیش کی جاتی جس سے اس خطے میں عربی میں تفسیر نویسی کے آغاز پھر اس کے ارتقاء کا پتہ چلے گا اور ہر ایک تفسیر کا تھوڑا بہت تعارف ہو جائے گا. چلیں جی، سب سے پہلے جی برصغیر میں 249 سے لے کر 982 ہجری تک یہ اہم عربی تفاسیر کا تعارف، مطلب ادھر بھی عربی میں کام ہوا ہے. تفسیر عبد بن حمید، حافظ ابو محمد عبد بن حمید بن نصر، یہ مولف جو ہے نا تفسیر کے بڑے عالم تھے برصغیر میں سے. اب پاکستان جن علاقوں پر مشتمل انہیں صاحبان تفسیر کا وطن ہونے کا شرف حاصل ہے. اس خطہ خدادت کے پہلے مفسر اعظم عبد بن حمید بن نصر ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو نا اس ہمارے اس علاقے میں ابھی تفسیر لکھنے والے کون ہیں؟ عبد بن حمید. ہاں، عبد بن حمید ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ علاقہ کس یعنی کچھ میں دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے. یہ وہ کچھ یا کچھ نہیں جو سندھ کے جنوب میں خلیج کچھ میں واقع. یہ کس یا کچھ کچھ بلاد سندھ میں واقع تھا. ابن حمید نے ایک عربی تفسیر بھی مرتب کی. حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ انہوں نے اس تفسیر کا ایک نسخہ محمد بن مزاحم کے خط دیکھا. ایسا یہ جو ہے نا حافظ بن حجر اسقلانی، ان کو بھی یہ معلوم ہے. شاہ عبد العزیز نے اسے متداول و مشہور قرار دیا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا کہ سب سے پہلی جو عربی تفسیر ہے وہ کنہوں نے لکھی؟ عبد بن حمید نے لکھی. دوسری ہے جی کاشف الحقائق و قاموس الدقائق. یہ کنہوں نے لکھی؟ یہ لکھی ہے جی محمد بن احمد نے. چلیں جی، اس تفسیر کے معلم محمد بن احمد بن کمال الدین زاہد شریفی کمندی سما تھانی سیری سما ماریکئی یا مرکلی گجراتی ہیں. مرکل ایک موضوع جگہ کا نام ہے جو احمد باد صوبہ گجرات میں واقع ہے. ٹھیک ہے جی. تفسیر کے مؤلف علامہ کمال الدین زاہد مولانا برہان الدین محمود بن ابی الحسن بلخی کے شاگرد. چلیں جی، یہ ہو گیا جی مؤلف کا علمی مرتبہ. امیر خرد سید محمد کرمانی نے اپنی مشہور کتاب سیر الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا ہے جس سے علامہ کمال الدین کے علمی رتبے کا پتہ چلتا ہے. سلطان غیاث الدین بلبن نے علامہ کمال الدین زاہد کا علم و فضل اور زہد و تقویٰ دے کر انہیں اپنا امام نماز مقرر کرنے کی پیشکش. علامہ زاہد نے سلطان کو ایسا جواب دیا کہ ایک جرت مند عالم صوفی سالک رائے کی دے سکتا ہے. فرمایا ہمارے پاس سوائے نماز کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اب کیا بادشاہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس سے جاتی رہے؟ بادشاہ جو ہے یہ سن کر خاموش ہو گیا. بادشاہ کو نماز پڑھانی، بادشاہوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں. تھوڑی سی بھی چیز ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا تو وہ نہیں دیکھتے کہ اب یہ عالم ہے یا کون ہے، بس اس کا ایسے ہٹا دیتے ہیں. پھر
اس تفسیر کا تعارف یعنی کاشف الحقائق و قاموس الدقائق، اس کا یہ کہ یہ وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ تالیف ذخیرہ یوم آخرت اور یوم معاشر کی شفیع ہوگی. اس تفسیر کی کچھ خبری مجھے خواب میں دے دی گئی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کتاب میں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر سالم کو دوائی اور جناب محمد نظر علی خان کی اطلاع کے مطابق یہ تفسیر فی الحال زیر طبع سے آراستہ نہیں ہو سکی، بلکہ اور دو جگہوں پر دو مختلف مخطوطوں قلمی نسخے یعنی جو ہاتھ سے لکھے اس میں یہ موجود ہے. سمجھے جی. چلو بیٹا دھیان کرو، اب چیٹنگ بند کرو اپنی. اچھا، ڈاکٹر کو دوائی کی تحقیق کے مطابق اس تفسیر کا قلمی نسخہ مخطوطہ اشاٹک سوسائٹی کے کتب خانے میں موجود ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسری تفسیر ہے نا یہ چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قلمی نسخے ہیں، یہ اب دیکھیں کب چھپتی ہے یہ. جبکہ یہ اس تفسیر کا دوسرا مخطوطہ ابو الحسن، مخطوطہ کہتے ہیں جو ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ دو مخطوطے پڑے ہیں، یہ مختلف جگہوں پر پڑے ہیں اور کہاں کہاں پڑے ہیں اس کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے. پھر آگے جا کر یہ بتاتے ہیں کہ اس کو جو مقصد تالیف یعنی اس کو تحریر کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ انہوں نے بتا دیا کہ اکثر تفاسیر میں قواعد عربیہ و امور شریعت تو کثرت سے بیان کی گئی، لیکن کوئی تفسیر ایسی نہیں جو پوری توضیح کے ساتھ طریقت و حقیقت کے دقائق باریکوں میں مشتمل ہے. اس لیے میں نے اچھا یہ جو دوسری تفسیر ہے نا یہ بیٹا تصوف کو زیادہ واضح کرتی ہے، یہ ذرا یاد رکھیے گا. تفسیر جو ہے نا کاشف الحقائق، یہ صوفیانہ تفسیر کہہ سکتے ہیں. ہندوستان میں لکھی گئی عربی زبان کی پہلی مکمل تفسیر یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ تفسیر ہے. یہ تفسیر متوسطات میں سے ہے، نہ مطلب بہت لمبی ہے نہ چھوٹی، درمیانی سائے کا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پھر درمیانے سی ہے تاکہ لوگ پڑھنے والے سے اکتا نہ جائے. تفسیر کی زبان بلیغ اور آسان ہے، جیسے قرآن آیات کا مفہوم اور مؤلف کی آراء و تشریحی بیانات کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے. چلیں جی، یہ کچھ باتیں ہیں. بسم اللہ کی تفسیر ملاحظہ کیجیے. با سے اللہ کے بہار جمال کی طرف اشارہ ہے. الف خفی سے اس کے جلال کی کمالیت کی جانب اشارہ ہے. یہ سین کہارت و ربوبیت کے سر خفی کا مظہر ہے. یہ ہوتی ہے صوفیانہ تفسیر. اور سمجھے ہو بچوں، میم اس بات کی طرف اشارہ کرتے کہ تمام مقبونات کا وہ مالک و متصرف ہے. یہ ہے صوفیانہ تفسیر. بے سے کیا ہے؟ بہار جمال. الف سے کیا ہے؟ اس کے جلال کی کمالیت کی یعنی اشارہ. اشارہ ہونا نہیں ہے نا. سین سے کہارت و ربوبیت کے سر خفی، سر خفی ہے. ٹھیک ہے چلیں. عربی میں آئی ہے جی. ایک نمونہ بھی یہاں پر لکھا ہوا الحمدللہ اے جمیع المحامد سواء کانت معائدہ لہو او محامد. تو یہاں پر انہوں نے ایک یہ جو کاشف الحقائق تفسیر ہے نا اس میں سے کچھ تھوڑا سا جو الحمدللہ کی جو تفسیر ہے وہ ادھر انہوں نے لکھی ہے. تو یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ لفظ اللہ خاص نام ہے ذات واحد موجود کا جو تمام عیوب و نقائص سے پاک. چلے جی یہ ذرا دیکھ لیجیے گا. مزید انہوں نے کچھ اور نمونے بھی یہاں پر لکھے ہیں، ان کو آپ پڑھ لیجیے گا. تیسری جو تفسیر ہے نا بیٹا عربی وہ ہے تفسیر ملتقط سید محمد حسن گیسو دراز. یہ جو ہستی ہے نا سید محمد حسنی گیسو دراز، یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، یہ صوفی بزرگ تھے. یہ جی گیسو دراز لقب تھا ان کا. گیسو دراز، گیسو زلفوں کو کہتے ہیں. گیسو دراز کا مطلب ہے بڑی زلفوں والے. 721 ہجری میں پیدا ہوئے. والد کا نام سید یوسف حسنی عربی سید رجا تھا. والدہ کا نام بی بی رانی تھا. واہ. بندہ نواز گیسو دراز کے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے. دہلی میں پیدا ہوئے لیکن
728 میں سلطان محمد تغلق نے تمام دہلی والوں کو دولت آباد ہو جانے کا حکم دیا، تو ان کے والد صاحب اپنے ماں خاندان کے دولت آباد چلے گئے۔ یہ جگہ کا نام تو سلطان محمد تغلق کے دور کے ہیں جی، غیاث الدراز بہت بڑے ولی اللہ ہیں جی۔ سید محمد حسن غیاث الدراز نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان کے وصال کے بعد ان کی تربیت ان کے ماموں سید ابراہیم نے کی۔ سید زادے تھے، یہ شاہ صاحب تھے۔ کم عمری میں علوم متداولہ سے فارغ ہوئے، یعنی جو بنیادی جو ابتدائی علوم ہیں ان سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے بہت متاثر تھے، ان کی بیعت میں تھے۔ یہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی جو ہے نا، یہ بہت بڑے ہستی ہیں، ولی اللہ تھے یہ، ٹھیک ہے جی۔ غیاث الدراز لقب کی حقیقت، ان کے لقب غیاث الدراز کی حقیقت میں کئی روایتیں کہتے ہیں کہ ایک بار اپنے پیر حضرت نصیر الدین سے ملنے گئے، وہاں بالا خانے پر تھے، خادم نے سے کہا کہ سید محمد کو بلاؤ۔ اتفاق سے اس وقت سید محمد نام کے کئی لوگ موجود تھے۔ خادم نے واپس آ کر دریافت کی کس سید کو؟ آپ نے فرمایا غیاث الدراز کو یعنی اس کی زلفیں بڑی تھی نا۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز سید محمد اپنے پیر کی پالکی اٹھا کر چل رہے تھے۔ پرانے بزرگ جو تھے نا اس طرح ہوتا تھا یہ تھا۔ اور سمجھے اب بچوں کہ نہیں سمجھے، پرانے جو شاگرد ہوتے تھے، مرید ہوتے تھے، اپنے اساتذہ کو، اپنے پیر صاحب کو پالکی میں بٹھاتے تھے، ڈولی میں، ڈولی۔ وہ ہمارے نا پرانے زمانے میں نا، ہم جب اپنی بیٹیوں کو بیاہتے تھے نا شادی، میری جو بڑی بہن ہے نا، سب سے بڑی بہن، تو ماشاءاللہ اب ان کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ ہر ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے، اصل فقیر اب کہاں ملتے ہیں، اب تو بس دنیا پرست ہے، دنیا پرست، دنیا پرست، سمجھے بات؟ ہاں جی، کوئی اکا دکا کوئی ہے فقیر جو شریعت اور طریقت کی اور علم اور معرفت کی بات کرتے ہیں، بہت کم، سمجھے بات؟ وہ اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جن کو میں مانتا ہوں نا، جن کو میں مانتا ہوں کہ واقعی پیر ہیں، اور میرے وہ پیر ہیں بھی صحیح، انہوں نے اپنی ان کی بہویں ان کا چہرہ ہی نہیں دیکھا ہوا ابھی تک، ان کی اولاد بھی آگے ہو گئی ہے۔ اتنا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اس ہستی کے اندر، آپ مانیں گے ہی نہیں، مجھے پتا ہے آپ نہیں مانیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ رشتہ دیکھنے کے لیے خود نہیں گئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو اور بیٹیوں کو بیچا تھا۔ جب آگے آج تک انہوں نے اپنی بہو جو ہے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، وہ کہتے میرے سامنے لے آؤ، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو میں نے دیکھے ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے دونوں بیٹوں کی اولادیں آگے۔ سمجھے بات بیٹا؟ انتہائی تقوی، اس تقوی اور پرہیزگاری اور علم کی وجہ سے ہم نے ماننا ہے، ہم نے اس لیے نہیں ماننا کہ آئے ہو تو کیا لے کر آئے ہو، جاؤ گے تو کیا دے کر جاؤ گے، نہ کوئی طویل دھاگے کی وجہ سے ماننا ہے۔ طویل دھاگا کیا چیز ہے؟ یہ تو یہ جادو یہ تو سارے لوگ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی طویل دھاگا کرتے ہیں، ہم ان کو بھی پیر مان لیں۔ طویل دھاگا کرنا یہ پیر ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ تو سارے عمل نتو خیر کرتے پھرتے ہیں۔ ہاں مشائخ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ شریعت کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہاں اور سمجھے نا بیٹا، یہ بات ہے۔ چلیں جی، حضرت شیخ غیاث الدراز ماشاءاللہ اسی بلند ہستی تھی۔ اچھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار، اخبار الاخیار کا مطلب ہوتا ہے نیکوں کا تذکرہ، نیکوں کا اچھا تذکرہ، میں بہت تفصیل سے حضرت غیاث الدراز کے حالات لکھے ہیں اور علمی کمالات بیان کیے۔ ان سے پہلے چشتیہ سلسلے کے بزرگوں نے تصنیف و تعلیف کی طرف کوئی خاص توجہ نہ کی تھی، یہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس جانب توجہ کی، اور بہت سی کتابیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ بھی چشتی خاندان سے ہیں۔ تفسیر و حدیث، فقہ و اصول، ادب میں ان کی بہت سی تصانیف ہیں، ان کو عربی، فارسی، قدیم اردو تینوں زبانوں میں مہارت حاصل ہے۔ ان کی تصنیف کی مجموعی تعداد 105 ہے۔ سمجھے بات؟ حضرت غیاث الدراز کو اسلامی علوم اور مذہب کو سب سے تک پہنچانے اور ہر ایک کی نظروں میں برتر ثابت کرنے کی فکر رہتی تھی۔ آپ کی اکثر مطلب یہی ثابت کرتے تھے کہ اسلام ایک سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت چراغ دہلوی سے کہا کہ مجھے ظاہری علوم میں اب کافی دسترس ہو گئی، اگر آپ اجازت دیں تو باطنی علوم کی طرف توجہ کروں۔ اور باطنی علوم پتہ کیا ہوتے ہیں؟ اور پتر باطنی علوم یہ ہوتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کرو بغض سے، کینے سے، منافقت سے، نفرت سے، انتقام سے، شرارتوں سے، یہ لائے بجھائی سے، لڑانے سے، طلاقیں کروانے سے،
لڑائیاں کروانے سے، گھروں میں آگ لگوانے سے، ان چیزوں سے اپنے دلوں کو صاف کرو. یہ اولیاء کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اولیاء کا مطلب ہوتا ہے تویز داغ کرنا، تویز گنڈے کرنا. یہ تعاملوں کا کام ہے. اولیاء اللہ کا یہ تھوڑا ہی کام ہے. وہ تو اصلاح کرتے ہیں، وہ اور چیز ہوتی ہے. سمجھے بات؟ ہاں. اب مجھے بھی ایک فقیر ملے تھے، وہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے ساری زندگی نماز قضا نہیں کی. میں صاحب ترتیب. وہ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے جب بالغ ہو تب سے لے کر آخری عمر تک اس کی مسلسل 5 نمازیں نہ قضا ہوئی ہوں. میرے استاد تھے وہ. اس کے علاوہ جب سے میں نے ان کو دیکھا، تقریباً کوئی 30 سال دیکھا میں نے ان کو، تہجد اشراق چاشتہ ابھی 4 وہ نفلی نمازیں بھی پڑھتے تھے. کسی کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے. نہیں کھاتے، کہتے نہیں یار میرا پرابلم ہے، میں کوئی مشکوک کھانا کھا لوں تو میری منزل میں فرق آتا ہے. ہاں کہتے ہیں دین کا کوئی بھی میں نے کام کیا آج تک میں نے پیسہ نہیں لیا. جس مسجد میں وہ امامت اور خطابت ساری زندگی کرتے رہے ہیں، 1 روپیہ بھی انہوں نے بطور تنخواہ نہیں لیا. تنخواہ ان کی تھی نہیں، کمیٹی تھی نہیں. ہاں اپنی مسجد سے کوئی دے جاتا تھا تو اکثر وہ روزے رکھتے تھے اور اس طرح کرتے تھے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب وہ کوئی دعا دے دیتے تھے نا تو وہ ضرور ہو جاتی تھی پوری. صحیح بات ہے. ایک میرا وہ دوست ہے تو ان کو انہوں نے دعا دی تھی کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ پتہ نہیں اتنے عمرے کریں گے. وہ کہتے ہیں میں نے آپ 7 کے 8 میں مطلب کہ 9 عمرے کر لی ہیں، آپ میرے اتنے رہ گئے ہیں. انہوں نے بڑی خدمت کی تھی ان بزرگوں کی. تو ہم دین کی وجہ سے مانتے ہیں، شریعت کی وجہ سے مانتے ہیں. شریعت پر کرے گا عمل تو ہم مانیں گے، نہیں کرے گا تو ہم اپنے باپ کو بھی نہیں مانتے. صحیح بات ہے. ہم استادوں کو بھی نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے. جس کو ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ماننا ہے. اگر ان کی بارگاہ سے ہٹ کر وہ آیا ہے نا تویز گنڈے کرتے ہوئے تو پھر ہمیں کوئی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جائے وہ جہاں پر باقی جا رہے ہیں. اوکے یہ ہے باتیں بیٹا. جو ہمارے ملک کے ساتھ وفادار ہو، ہماری پاک فوج کے ساتھ وفادار ہو، وہ جو وطن عزیز پاکستان سے محبت کرتا ہو، وہ ہمارے سارا کو پاتا ہے. سمجھے بات؟ جو شریعت کے ساتھ پابند ہو اور یہ ساری چیزیں. سمجھے بات؟ چلیں یہ ساتھ کچھ باتیں جو ہے نا یہ بطور تربیت ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھا کریں. چلیں جی. حضرت غیث الدراز کا محبت والا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ کا سید محمد غیث الدراز کی تفسیر کا ذکر ان کے تذکروں میں تو عام طور پر مل جاتا ہے، لیکن کتاب کے موجود ہونے کی طرف کسی نے اشارہ بھی نہیں کیا. مجھے ڈاکٹر سالم قدوائی تفسیر کا پہلا حصہ جس کے شروع کے کچھ اور غائب ہیں لکھنؤ کے ناسیہ کتب خانے میں مل گئے. اچھا یہ ذرا مسئلہ ہوتا ہے کہ چونکہ پہلے زمانے میں اتنی اس قدر وہ نہیں تھی نا، یہ مطلب پریس اور اس طرح کر کے ہاتھ میں لکھے جاتے تھے، اسی وجہ سے وہ پھر پریشانی ہوتی تھی. تو ٹھیک ہے وہ بزرگ لکھ کر چھوڑ کے جاتے تھے. ان کو اتنی اپنے نام کی، میں نے کئی بزرگوں کی کتابیں تھیں کہ ان میں انہوں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا. کہتے نہیں یہ بھی ریاکاری ہے، یہ بھی شرک اصغر ہے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. نام بھی نہیں لکھتے تھے. یقین جانے میں کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں تو اپنے آپ کو میں نہیں کہتے تھے. میں یوں کہتے میں تو شیطان نے کہا تھا تو وہ پھر شیطان بن گیا. اب کہتے ہیں اپنے آپ کو پتا کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ اس نے مثلا میرا نام ہے ارشد علی، یا میرا نام ہے طیب، یا میرا نام ہے اسلم. تو اب میرا نام ہے فرض کرے اسلم، تو یہ میرا نام ہے عبداللہ. تو اب وہ یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کہتا ہوں، کہتے تھے یہ عبداللہ کہہ رہا ہے. یعنی اس انداز میں بات کرتے تھے. کہتے تھے عبداللہ کہتا ہے یا اس طرح معاملہ. یہ تو نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں میں یوں، میں ہوں، میں گریجویٹ ہوں، میں اس طرح ہوں، میں کر کے وہ بکری بن جاتا ہے، انسان رہتے ہی نہیں ہے. میں کہ چھوڑ اللہ کا بندہ بن. سمجھے بات؟ چل اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، اللہ ساری عزتیں دے گا. جتنی تو اپنے آپ کو مشہور کرے گا اتنا تمہیں اللہ ذلیل کرے گا، اور جتنا چھپائے گا اللہ اتنا مشہور اور معروف اور بلندیوں تک لے جائے گا. جو تہجد چھپ کر پڑھتے ہیں اللہ اس کی تہجد کو تذکرے صدیوں بار بھی کرواتا رہتا ہے مخلوق کے زبانوں پر، اور جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر کرتے ہیں اللہ اسی دور میں ان کا وہ سب کو ختم کر دیتا ہے. تو اچھا یہ جو ہے نا تفسیر کیسے دراز کی، اس کے بارے میں کچھ باتیں. یہ مخطوطہ نمبر 109 کے نہ تو مصنف کو پتہ چلتا ہے نہ ہی اس کتاب کا نام سے. آخر میں یہ بات ہے تمام و شد حاضر کتاب ہے. چلو جی. تو
اس میں شروع کے چاند اور آخر پھٹے ہیں کچھ. انہوں نے کچھ تفسیر کے حوالے سے لکھا ہے بیٹا, یہ جو ہے نا حضرت غیاث الدراز, تو وہ اس تیسرا مخطوطہ 111 اس تفسیر کا تیسرا حصہ ہے, اور 19ویں سورہ سے شروع ہوتا ہے, اور اس میں بیچ کا کچھ حصہ غائب ہے. اس کے آخر کی عبارت یہ ہے, تفسیر المنتقیۃ النصف واخر, تصنیف سید محمد حسنی غیاث الدراز. چلے جی, فرماتے ہیں کہ اس کے اندازہ بھی پہلے دوسرے مخطوطہ کا تھا. اس طرح سے یہ نسخہ انڈیا آفس کا مخطوطہ نمبر, اچھا یہ انہوں نے کچھ بتایا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو کچھ عربی تفاسیر ہے نا, اس زمانے میں مطلب پریس جو ہیں وہ زیادہ نہ ان کی وجہ سے یہ ذرا کم ہو سکا, چھپنے سے زیادہ نہیں اس کی تعداد چھپی. تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی تو رکھنا تھا. سید غیاث الدراز زبردست صوفی بزرگ تھے, اس تفسیر میں بہت سی جگہوں پر ان کا یہ رنگ نمایاں طور پر نظر آتا ہے. سید غیاث الدراز تمام آیات کی تفسیر کے ساتھ ضروری باتوں کی توضیح تشریح بھی کرتے گئے ہیں. یہ صوفیانہ انداز کی تفسیر ہے جس میں سیدھی سادی باتوں کے ساتھ صوفیانہ نکات بھی بیان کی, جو ایسے لوگوں کے لیے مفید ہے جنہیں زبان سے چلے بار کیا. چوتھی تفسیر ہے جی تبصیر الرحمانی و تیسیر المنانی بعد ما یشیر الی اعجاز القرآن. یہ شیخ جلال الدین علی بن احمد المہائمی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اچھا, یہ جو ہے نا, یہ جو تفسیر ہے تفسیر الرحمن, ان کے یہ جو ہے, جو ان کے مؤلف جو ہے نا وہ ہے علی بن احمد, ٹھیک ہے نا, گجرات کے قریب ساحلی علاقہ مہائم, اس لیے مہائمی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ مہائم گجرات شاید وہ میرے خیال میں وہ جو انڈیا کا ہے نا وہی ہے. والد کا نام احمد پیرو ہے. لفظ پیرو آپ کے خاندان کا لقب ہے. ولادت کا زمانہ خیر و برکت کا دور تھا. علماء فضلاء کی قدردانی تھی. سلطان محمد تغلق نے عرب, روم, شام, ایران کے اہل کمال کو جمع کیا. تو یہ ہوتی ہے بات, دیکھیں نا, سلطان محمد تغلق نے تو مختلف جگہوں سے علماء کو اکٹھا کیا. ایک ہوتا ہے علماء کو اکٹھا کرنا, مساجد کو آباد کرنا, اور مدرسوں کو آباد کرنا, ان کو فنڈنگ کرنا, ان کو پیسہ دینا, ایوارڈ علماء کو دینا, اہل علم کو دینا. اور ایک ہوتا ہے بیچاروں ان کا سب کا رگڑا لگا دینا ساری ہر چیز کا. اب اللہ جانے, آپ بہتر ہی جانتے ہیں کہ ان میں سے کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے. پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اچھی سی مساجد بنا کر, یہ جو بادشاہی مسجد ہے یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے, انہوں نے بنوائی تھی. ہاں جی, تو یہ دیکھ لیں, اولیاء اللہ جہاں بیٹھتے تھے مدرسہ بناتے تھے, ساتھ مسجد بناتے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ صورتحال ہے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. چلیں جی, تو یہ جی محمد سید سلطان محمد تغلق نے عرب سے, روم سے, شام سے, ایران سے اہل کمال کو, اہل علم کو, علماء کو اکٹھا کیا. بڑے بڑے علماء کرام, اولیاء کبار اس دور میں موجود ہیں. کیونکہ بادشاہ اس طرح کا تھا نا, شیخ علی کے لیے تحصیل علم اور کسب کمال کے آسان ذرائع موجود تھے. خود ان کے والد سے علم کا دریا رواں تھا. زمانے نے فکر معاش سے پوری مہلت دے رکھی تھی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے دور کے بادشاہ ہیں نا, مثلا جو بھی ہیں, مطلب یہ جو سیاستدان ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان کی آپ بات مانتے رہیں, جی کرتے رہیں تو یہ ٹھیک رہتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے غلط کاموں پر تنقید شروع کر دیں تو یہ اٹھا کر پرے پھینک دیں گے. اچھا, ایک اور بات انہوں نے یہاں پر لکھی ہے, یہ بڑی کمال کی بات ہے, اور یہ میں نے کافی جگہوں پر بھی پڑھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد طبیعت نے فقر و تجرد کی راہ اختیار کی. یہ جو حضرت ہیں, یہ جو شیخ علی بن احمد ہیں, تجرد کی راہ اختیار کی اور مجاہدات کے بعد کمال کے درجے پر پہنچ گئے. اور ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں ان کو حضرت خضر علیہ السلام سے شرف تلمذ حاصل ہوا, یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو اب بھی یہ میں نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہے کہ اولیاء اللہ کی تربیت جو ہے نا یہ حضرت خضر علیہ السلام کرتے ہیں, اور یہ اللہ کے بہت بڑی ہستی ہیں.
اور یہ وہی حضرت خضر علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر نکلے، اور وہ جو 16ویں پارے میں ہے نا ذکر، تو یہ جو ہے، تو یہ اہل تصوف کی اب بھی رہنمائی فرماتے ہیں، تو کوئی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب دین سے جو کوئی ہٹے گا تو پھر اس کو ہم نہیں مانیں گے. اتنا چمک چاہیے، پتہ کیوں اے وچ صاحب ہی ہے نا، وہ وچ چوں نکلنا نہیں، چلو ٹھیک ہوگا، پانی مار لینا. اچھا بیٹا یہ جو ہے نا، مطلب یہ میری بات بیٹا یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑی چیز شریعت ہے. سر جی نیٹ کا بہت ایشو، ہاں یہ بیٹا ایسا ہی ہے. اچھا یہ جو ہے نا مطلب شریعت ہے، سب سے مین چیز ہے نا. کوئی ولی ہو، کوئی استاد ہو، کوئی والد ہو، کوئی والدہ ہو، کوئی بھی ہو نا، شریعت سب سے آگے ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی شریعت کا پابند ہو تو پھر بیٹا اس کی تو پھر عزت کرنی پڑتی ہے، نہیں کرنی چاہیے بھی. ہاں یہ لکھا ہے، سر گاؤں کے تصرف میں ہے اور قابو کا نشیمن. چلو ڈبنا، چلیں جی. اچھا یہ جو ہے نا حضرت علامہ علی مہائمی زبردست عالم اور کامل ولی اللہ تھے. انہوں نے تفسیر و تصوف، فقہ و دینیات سے متعلق کئی اہم کتابیں اپنی یادداشت کی. اور ایک منٹ. چلو اچھا جی، جو مقبول و مشہور ہیں، تو ان کی یہ جی ہیں کتابیں 7 ہیں. شرح لکھی ہے شرح عدلت توحید، توحید کے بارے میں کتاب انہوں نے لکھی ہے. سمجھا بات، اللہ کی توحید کے بارے میں. یہ صوفی تھے، یہ ہیں وہ صوفیہ جو توحید کی بات کرتے ہیں. تفسیر و تفسیر الرحمن. چلے ان تحصیر المنان ہے، انور الازہر ہے، الدول ازہر، اجلت التائید ہے. چلیں جی. 835 میں انکار تفسیر کا تعارف. یوں تو ہندوستان میں بہت سی تفسیریں لکھی گئی، لیکن ان میں شیخ علی بہائمی کی اس تفسیر کو خاص درجہ حاصل ہے. تو اس میں ویسے تو دوسری غیر ہندوستانی تفسیروں ہی کی پیروی کی گئی، خصوصاً جلالین کی، لیکن بعض جگہ پر یعنی جلالین کا مطلب وہ چونکہ ایک مختصر ہے نا، اس لیے ان کی اس تفسیر کو علماء بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی خوبی ربط آیات کو سراہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آیات کا آپس میں تعلق جو ہے نا، ایک آیت کا دوسری کے ساتھ تعلق ہے. تفسیر رحمانی کی یہ سنت و اجازت تدقیق موصوف است و تفسیر. اچھا شیخ عبداللہ محدث دہلوی جو ہے نا، بہت بڑی ہستی ہیں جی، سب لوگ مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب کے شروع میں ایک مختصر سا مقدمہ ہے جس میں کلام اللہ کی خوبیوں، برکتوں اور اللہ کی بزرگی و شان کا ذکر ہے. یہ فارسی میں انہوں نے لکھا ہے. تفسیر الرحمانی کی یہ سنت و اجازت تدقیق موصوف است و تفسیر را با قرآنی امتزاج دادا است. یہ ہے یہ نکات نظم قرآنی کا بہترین مجموعہ، جس میں اکثر مجھ سے پہلے کسی جنہوں سے کی دسترس میں نہیں آئے تھے. اس میں کہاں اس لائق تھا کہ ان جنہیں معافی. چلیں جی. میں نے فاتح کی تفسیر بہت تفصیل سے بیان کی ہے. پہلے تو اس کے نام کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر، پھر اس کے بعد جو مختلف نام ہے فاتح اور کتاب، سورہ حمد، سورہ شکر، سورۃ المنتہ، المثانی، سورۃ الکنز، سورۃ المناجات، سورۃ تفیض، ام الکتاب، سورۃ الواقعہ، سورۃ الشفاء، یہ سب کے نام ہیں. سورہ فاتح چونکہ اساسی قرآن کا مرتبہ رکھتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس پر انہوں نے تفسیر لکھی ہے. بیضاوی نے مغضوب، یہ جو ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بیضاوی نے مغضوب کو عاصی اور ضالین کو جاہلین باللہ قرار دیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مغضوب سے معاند اور ضالین سے کفر میں مبتلا مراد ہے. ٹھیک ہے جی، ضالین سے. چلیں، اس کی 4 خوبیاں ہیں. سورہ کا تعارف کرواتے ہیں سب سے پہلے، اور خوب کھل کر بیان کرتے ہیں.
اگر کسی واقعہ یا پیغمبر کی وجہ سے تو اس کی تھوڑی سی تاریخ کر دیتے. بسم اللہ کی تشریح ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ کی تشریح سورہ کے مضمون کو مد نظر رکھتے کرتے ہیں. اب یہ بڑا ایک منفرد چیز ہے، یعنی بسم اللہ کی تشریح تو ایک سب کرتے ہیں، لیکن ہر صورت کے شروع میں ہے نا، اب اس صورت کے مطلب اس حوالے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سورہ یوسف کے شروع میں بسم اللہ آئی ہے تو اب بسم اللہ کا جو تفسیر ہے نا اس سورہ یوسف کے حسن کے ساتھ اس کو منسلک کریں گے. یہ ہے کمال. چلیں جی، چلو بیٹا، یہ ربط آیات ہے، یعنی جو آیات ہے نا قرآن پاک کی، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فنی اور لغوی باتیں ہیں. فن جتنے بھی فن ہے، مثلا علم نحو ایک فن ہے، علم صرف ایک فن ہے. لغوی مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں نا قرآن پاک کے، ان کی لغت کے اندر معنی کیا ہیں، وہاں پر کون سا معنی مراد ہے اور کون سا مراد نہیں ہے، اور کتنے معنی ہیں. اس حوالے سے جتنا بھی ہے اس کو لغوی طور پر انہوں نے تمام حروف مقطعات کی توجیہ کی ہیں. دراصل یہ حروف کے معنی نہیں ہے بلکہ ہر حرف سے اندازاً ایک لفظ بنا لیا ہے. مطلب انہوں نے ایک حروف مقطعات کے حوالے سے کچھ الفاظ بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں جی، نیکسٹ جو تفسیر ہے وہ ہے جی تفسیر القرآن شیخ حاجی عبد الوہاب بخاری. یہ 933 ہجری میں ہے جی. ان کا وصال شیخ جلال الدین بخاری کی اولاد میں سے تھے. پورا خاندان بزرگوں اور علماء کا تھا. ان کی ولادت 869 میں فاطمہ بنت قطب الدین بن کبیر الدین بن اسماعیل حسینی البخاری کے بطن سے اوچ، یعنی اوچ میں ہوئی. یہ اوچ شریف ایسے ادھر بھی ہے نا ہمارے یہاں پاکستان میں بھی. وہیں پرورش پائی اور تعلیم و تربیت حاصل کی. سید صدر الدین بخاری ان کے استاذ. اور ویسے ادھر لکھا ہے خسر، سسر کو خسر بھی کہتے ہیں، خے سے خاص ہے، خاص ہے خسر. ایک مدت تک ان کے ساتھ اور استفادہ کرتے رہے. حاجی عبد الوہاب بخاری اپنے دور کے بہت ہی اہم بزرگ تھے. ان کے علم کا بڑا شہرہ تھا. اپنے استاذ کی زندگی میں تو آپ کو بتایا تھا جو دینی تعلیم دے اس کو استاذ کہتے ہیں زال کے ساتھ، اور جو دنیاوی تعلیم دے اس کو استاد دال کے ساتھ کہتے ہیں. استاد کی جمع استادوں ہیں اور استاذ زال کے ساتھ جو ہوتا ہے بیٹا اس کی جمع اساتذہ. اساتذہ. ٹھیک ہے جی. چلو بس بیٹا اپنی باتیں ختم. بس 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 اپنا علم نہ جھاڑا کریں اور استاذ کے سامنے اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے. یہ بھی بے ادبی ہے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں. جب تک استاذ پوچھے نہ اپنے علم کا اظہار نہ کریں، یہ بے ادبی ہوتی ہے. اللہ ایسے اظہار کو پسند نہیں فرماتا جس میں شاگرد اپنی انا اپنا علم ظاہر کرے. ہاں جب پوچھا جائے تب بتائیں. ٹھیک ہے نا بیٹا. جب لیکچر ہو رہا ہے، پڑھا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تربیتی گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی درمیان میں کہیں جی چلو جی میرے بھی ذرا سن لو وچ میں بھی کچھ ہے گا. ایسا نہیں کرتے. چلیے جی، یہ تربیت کے طور پر باتیں کرتا ہوں، اس کو مائنڈ نہیں کرنا کیونکہ استاذ کا کام تربیت کرنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں انسلٹ کرتا ہوں. اللہ معاف کر، انسلٹ کون سی ہوتی ہے؟ استاد تو تربیت کرتا ہے نا. چلیں چلیں جی. علم کی دنیا میں سکندر لودھی ان کا بہت معتقد تھا. بہت بڑی یہ سکندر لودھی جو ہے لودھی خاندان سے تھے. چلیں جی. حاجی عبد الوہاب بخاری رحمۃ اللہ نے قرآن کی ایک عجیب و غریب تفسیر لکھی. اس کی تصنیف انہوں نے اوائل ربیع الثانی 1915 میں شروع کی، 1915 ہجری کے اندر. لیکن یہاں پر ہجری لکھا ہوا ہے اور تقریباً 6 ماہ کی مدت میں 17 شوال ہے. اور نہیں 1915 نہیں ہے، یہ 915 ہجری میں مکمل. ہاں شوال میں مکمل کر لے. یہ 1900 غلط، 915 یہ اب تو 14 سے. اس میں انہوں نے تمام مطالبے قرآن اس انداز سے پیش کیا کہ گویا کہ سارا کلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مد ہو منقبت میں ہے. اب انہوں نے دیکھیں نا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی محبت کی بات ہوتی ہے. یہ جو بزرگ ہے نا حاجی عبد الوہاب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سارا قرآن پاک جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و منقبت کے اندر ہے، اس میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھ لیں تقریباً تمام قرآنی مطالب کو مناقب نبوی کا رنگ دے دیا ہے. اس میں
دقائق و اسرار محبت بیان کیے ہیں. شاید انہوں نے اسے غلبہ حال میں لکھا ہے کیونکہ اکثر امور جو انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ صحیح نہیں. بہرحال ان کے اوپر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت کا ایک اثر تھا نا, اس وجہ سے وہ پھر سرکار کی طرف زیادہ توجہ فرماتے کرتے تھے. اس کتاب کو کوئی نسخہ غالباً اب کہیں بھی نہیں پایا جاتا, البتہ ان کے بعض اجزاء شیخ عبدالحق محدث دلیل نے اخبار الاخیار میں نقل کی. اس کے علاوہ شروع کی 2-3 سطریں معارف الولایہ کلمی نسخے میں موجود ہے, جیسے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک رات میں عقل مند مجنوؤں کے سردار اپنے مرشد عبداللہ بن یوسف کرشی کی خدمت میں, وہ مجھے بتا رہے تھے جب مشاہدے کی خدمت بیان کریں تم فرمایا کہ یہ علم ہے. چلیں جی, ان نے تعارف کروا دیا. شیخ عبداللہ صاحب نے اخبار و اخیار میں سورہ مریم, طٰہٰ, انبیاء, سورہ حج کی تفسیر سے منتخب حصے نقل کیے ہیں. ان سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اچھا, اس کا مطلب یہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نا, یہ بھی اولیاء اللہ کی جو تفسیریں ہیں نا, جو صوفیانہ تفسیر ہے, ان کو بہت پڑھتے ہیں. شیخ عبدالعزیز صاحب نے کے ملفوظات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے ان کا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر محمدی از حسن محمد بن میانجیو. یہ نادر تفسیر ہے, کم پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور شیخ ابو صالح حسن محمد بن احمد بن نصیر احمد آبادی گجراتی معروف با حسن محمد میانجیو کی تصنیف ہے. ان کی پیدائش 1923 میں احمد آباد میں ہوئی. یہ علامہ کمال الدین دہلوی کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کی تعلیم و تربیت ان کے والد اور احمد آباد کے علماء اور بزرگوں کے زیر سایہ ان کے طریقت سے بھی لگاؤ تھا. ٹھیک ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے شریعت, ایک ہوتی ہے طریقت. طریقت بھی شریعت سے الگ نہیں ہے. جب کوئی بندہ شریعت کے اندر کمال حاصل کر لیتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں جی اب یہ طریقت کی طرف. ٹھیک ہے نا. اب ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا 5 وقت کی, وہ تہجد پڑھے گا تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اس لیے یہ لوگ پہلے فرائض جو ہوتے ہیں نا, شریعت کی جو فرائض ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, اس کے بعد یہ طریقت کی طرف جاتے ہیں. سمجھے بات؟ چلے. تو بہرحال انہوں نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں تعلیم مکمل کی اور جلد ہی ظاہری و باطنی علوم میں بڑی شہرت حاصل کر لی. فقہ و اصول فقہ, عربی ادب, تصوف و تفسیر پر ان کی گہری نظر تھی. 41 سال تک درس و افادہ میں مصروف رہے. 19 سال کی عمر میں مسند ارشاد پر متمکن ہوئے تھے. آخر عمر تک لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں. مسند ارشاد کا مطلب پڑھنے پڑھانے میں 19 سال کی عمر میں. سمجھے آپ بات؟ چلیں. ان کی تصاریم میں تفسیر محمدی, حاشیہ تفسیر بیضاوی کا ذکر ملتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, جن کی تفسیر کیا ہے, تفسیر محمدی. چلیں جی. ڈاکٹر زبید احمد صاحب کو پتہ, اچھا حاشیہ کا تو باوجود کوشش کے پتہ نہ چل, البتہ تفسیروں کے دو نسخوں کو پتہ چلتا ہے. ایک تو مکمل ہے جو انڈیا آفس کے کتب خانے میں موجود ہے, دوسرا صرف نصف اول ہے جو سالار جنگل لائبریری حیدرآباد میں ہے. چلیں جی. اس میں ابتدائی کلام پاک سے لے کر سورہ کاف تک کی تفسیر ہے. اس کے علاوہ جہاں تفسیروں کی فہرست ہے وہاں بھی التفسیر الحمدی مسمہ بھی کاشف الحقائق و قاموس الدقائق لکھا ہے. زبید احمد کی یہ صحیح. چلیں, یہ کچھ باتیں لکھی ہیں. اچھا, تفسیر کا تعارف. تفسیر محمدی کا پہلا حصہ ابتدائی کلام ملا سے لے کر نا سورہ کاف تک ہے. یہ کہاں پر ہے؟ سر سالار جنگ لائبریری حیدرآباد میں ہے. اس میں 378 اوراق ہیں جی. کاتب کا نام سید محمد جعفر سرہندی ہے. سن کتابت نہیں پڑھا جا سکتا, یعنی اتنا وہ مدم ہے. یہ تفسیر شیخ محسن محمد بن میانجیو نے اپنی عمر کے بالکل آخری حصہ میں لکھی تھی, جس کا پتہ انڈیا آفس والے نسخے کے خاتمے سے پتہ ہے. چلیں جی. اس کی خوبیاں کیا ہے جی؟ تفسیر میں انہوں نے سب سے زیادہ ربط آیات پر زور دیا ہے. ربط آیات کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا آپس میں تعلق. اس کے بعد انہوں نے تفسیر محمدی میں مصنف نے الفاظ کے معنی اور آیات کے ترجمے سے زیادہ ان کے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ایک ہوتا ہے نا ترجمہ کرنا نا, ایسے ہمارے ہاں جو اب تفسیریں ہیں تو زیادہ تر اس میں یہ ہوتا ہے پہلے ترجمہ ذکر کرتے ہیں پھر اس کے اندر تفسیر کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے معنی پر زیادہ زور دیا اور مفہوم پر زیادہ زور دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے نا بیٹا وہ ہے کیا اس آیت سے. ٹھیک ہے نا. ہاں. تیسرا ائمہ کے اختلافات کا بھی ذکر ہے. یہ جو فقہی اختلافات ہیں نا ان کا, لیکن بہت زیادہ نہیں ہے, مطلب پورا تھوڑا تھوڑا.
بہت زیادہ شرح و بست اور بلا وجہ تو علانی اور غیر متعلق باتوں سے گریز کی، آیتوں اور صورتوں کی شان نزول بھی بیان کی، قرآنی مطالب آسان زبان میں بیان کیے اور مفہوم کو واضح کیا، جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان کا ذکر کرتے ہیں، مثلا معراج کے واقعے کو بھی اچھی طرح سے بیان کیا، آخری صفحات کی بات مٹ گئی ہے۔ اچھا نیکسٹ، 1000 سے ہجری سے لے کر 1130 ہجری تک کی اہم عربی تفاسیر کا تعارف و اسلوب، اس میں یہ 1000 سے اب شروع ہو رہی ہے جی، 1000 ہجری سے لے کر 1130 ہجری، اب 1443 ہجری ہے، 43 43۔ اچھا یہ ان کا نام ہے جی، منبع او عیون المعانی و مطلعی شموس المسانی، تفسیر کا نام کیا ہے؟ منبع او عیون المعانی و مطلع او شموس المسانی، مصنف کا نام ہے جی شیخ مبارک بن خضر ناگوری، 1001 میں ان کی وصال ہے۔ شیخ مبارک کے اباء و اجداد یمنی تھے، یمن کے رہنے والے، ان کے والد نے ناگورا میں اقامت اختیار کی، شیخ مبارک کی ولادت یہیں ہوئی تھی، ناگورا یہ احمد آباد میں ہے جی، انڈیا میں۔ بچپن کی تعلیم کے بعد شیخ مبارک احمد آباد گئے اور خطیب احمد ابو الفضل کے آگے زانوِ تلمذ طے کیا۔ زانوِ تلمذ طے کرنے کا مطلب ہے کہ شاگرد ہو جانا، جیسے آپ میرے شاگرد ہو گئے ہیں، آپ میرے شاگرد ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں جی، آپ لوگ میرے شاگرد ہو کہ نہیں ہو؟ پتہ چلتا کیا ہے آپ، جی جی کیا ہوتا ہے، صحیح طرح لکھو، یوں لکھیں ہم شاگرد ہیں، جی سر کیا ہوتا ہے لکھیں۔ چلو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی۔ تو بیٹا میری بات کو بھی ماننا ہے اور اپنے مطلب یہ کہ جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دے گا دونوں جہانوں میں۔ تو اپنی جو کلاس فیلوز ہیں ان کو بہنیں سمجھے، ان کے ساتھ چونکہ وہ میری بیٹیاں ہیں، تو جو اپنے استاذ کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، یا جو اپنے استاذ کے بیٹے کے ساتھ کوئی لڑکی کرے گی گڑبڑ، تو وہ دونوں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا بیٹا۔ تو یہ آپ دونوں باتیں جو ہے نا اس کو ملوز سے خاطر رکھیے گا۔ تو اس میں ظاہر ہے جی مجھے آپ کی عزت پیاری ہے، آپ کا دنیا بھی پیاری ہے مجھے اور آپ کی آخرت بھی پیاری ہے، آپ کا کردار و صورت سیرت اور آپ کی جو کامیابی ہے، آپ کا علم کامیاب ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں مقصد یہی ہے۔ یہ بیٹا کوئی روایتی کلاس نہیں ہے، روایتی کلاس کہ مجھے کوئی اس طرح نہیں، بلکہ مقصد ایک ہوتا ہے کہ آپ تک ایک علم پہنچانا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ایک تربیت کرنا، آپ اس کو آپ یوں نہ سمجھے کہ آپ ایک ڈگری لینے کے لیے آئے ہیں، یہ نہ 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 نہ، آپ ایک فقیر کے پاس بیٹھے ہیں، سمجھے بات؟ میں ایک چھوٹا سا فقیر ہوں، دروے اللہ کا نا گناہ گار سا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، ایک عاجز اور مسکین سا بندہ ہوں۔ تو بس آپ کی دعائیں جو ہیں ان کی مجھے ضرورت ہے، اور آپ کو ظاہر اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ چلو ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بیٹا، شاباش۔ اچھا جی، یہ 950 ہجری میں آگرہ آئے اور درس و تدریس میں لگ گئے، یہ جو ہے نا شیخ مبارک منبع عیون المسانی کے تھے، اور پڑھنے لکھنے کا عالم تھا، خود اپنے ہاتھ سے 500 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی، 500 سے زیادہ، آخری عمر میں بصارت کمزور ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز اپنی یادداشت سے 5 جلدوں میں تفسیر منبع عیون المسانی تصنیف کی، یادداشت سے، ٹھیک ہے نا، تصنیف کی۔ الحمدللہ علی کل حال، جب چھینک آئے نا تو پڑھا کریں الحمدللہ علی کل حال، پورے چہرے پر کہیں بھی درد نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک فقیری نسخہ ہے، سمجھے؟ یہ کیا نسخہ ہے؟ فقیری نسخہ۔ جب چھینک آئے تو پڑھے الحمدللہ علی کل حال، سننے والا کہ یارحمکم اللہ، یرحمکم اللہ، اور پھر تیسرا پھر کہ اس کا جواب یادکم اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ جواب تو خیر آتے ہیں آپ کو، ہاں
حافظ عطا اللہ. چلو جی. تو یہ بیٹا 500 کتابیں لکھی انہوں نے، اور آخری عمر میں تفسیر لکھی ہے. کون سی بلا؟ منبع عیون المعانی. ایک منٹ. چلو چلو بیٹا تصنیف کی یہ بولتے جاتے تھے، ان کے شاگرد جو ہے نا لکھتے جاتے. شیخ مبارک کی شہرت اور عظمت کو ان کے بیٹوں ابوالفضل اور فیضی نے چار چاند لگا دی. شیخ مبارک تو اس دور کے علماء کے مقابلے میں جن کا اکبر کے دربار میں بہت زور تھا، قدر آزاد خیال تھا. یہ شروع میں ان کو دربار میں اپنی عزت منانے میں خاصی دقت ہے، مگر اکبر جو کٹر مذہبی طبقے سے پریشان تھا، ان سے ان کے بیٹوں سے بہت متاثر ہوا، ان کی بہت عزت کرتا. آگرہ میں پتہ ہے نا اکبر نے ایک نیا دین بھی نکالا تھا. پر اچھا تفسیر کا تعارف اور اسلوب. منبع عیون المسانی و مطلع شموس المسانی 5 ضخیم جلدوں پر سید تقی صاحب مرحوم لکھنؤ کے کتب خانے میں موجود ہے. شروع کی 3 جلدیں ذرا بوسیدہ ہیں یعنی پرانی ہیں، چوتھی اور 5ویں جلد مضبوط ہے. پہلی جلد میں شروع کے چند اوراق غائب ہے. اس کے آغاز میں وہ فن تفسیر کی اہمیت، اس تفسیر کو عربی میں لکھنے کی وجہ اور اس کے نام کا ذکر کرتے ہیں. اس تفسیر میں انہوں نے جن خاص امور کو پیش نظر رکھا ہے، اس کے متعلق جو کوئی لکھا ہے اس کا خلاصہ اس پہ ذیل ہے. یہ ہے جی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے نا منبع عیون المعانی، اس کتاب میں وجوہ نظم قرآن یعنی قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں نا ان کی وجوہ نظم، قرات عشرہ 10 قراتیں جو ہیں، انواع وقف یعنی ٹھہرنے کی جو قسمیں ہیں کہ کہاں پر ٹھہرتے ہیں، کون سا وقف لازم ہے، کون سا جائز ہے، کون سا نہیں ہے. فواصل و آیات کا ذکر کروں گا. فاصلہ جو ہے فصل کی ہے نا، فصل ہوتے ہیں نا وہ فاصلے کو کہتے ہیں. نیز علماء راسخین حکما اور صاحب کشف عارفین نے جو معانی مطالب بیان کی انہیں بتاؤں گا، یعنی علماء اور کے بھی اور فقراء کے بھی. جملوں کے ربط اور آیتوں اور صورتوں کے درمیان جو مناسبت ہے اسے واضح کروں گا. انبیاء علیہ السلام کے قصے جو ہیں، اقوام ملل کے واقعات، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ کو بیان کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ صورتیں جن آیات پر ختم کی گئی ان کی وجہ کیا، جن جن آیت پر ختم کی. یہ جو ہے کہ انہوں نے بات بیان کی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صورت کے اندر اپنی تفسیر کے اندر کیا کچھ لکھا ہے. اس کے بعد ایک مبسوط مقدمہ لکھا جس میں تمام قرآنی علوم کا مفصل ذکر ہے. عرب کون تھے، سب سے پہلے عربی زبان کس نے استعمال کی، اس زبان کی فضیلت کیا ہے، نزول قرآن کا بیان، وحی کا تذکرہ، نزول کی مدت، صورتوں کی تنزیل و ترتیب، مکی مدنی صورتوں کا بیان و تعداد، اعجاز قرآن، تذکرہ قرات قرآن، تعلیم قرآن. اچھا وہ مجھے ایک بات یاد آئی، وہ قرآن مجید کی کل کتنی قراتیں ہیں؟ سب عشرہ ہے، عشرہ اور بھی ہیں. اصل میں جو معروف ہے نا قرات، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا قرات متواترہ جو ہے، لیکن اس کے علاوہ سب عشرہ بھی ہے. سب عشرہ 17 قراتیں، لیکن وہ اب جو اہل علم وہی پڑھتے ہیں نا. سبع عشرہ قراتیں تو پھر ہیں، لیکن وہ صاحب علم میں ودحا ہے، ودحائے، ودحی، اسی طرح وہ اور قراتیں اعراب کے حساب سے بھی ہیں. لیکن وہ جو تجوید و قرات کا کورس کرتے ہیں نا تو اس میں وہ کچھ پڑھاتے ہیں، لیکن وہ بھی بس اس تک ہے. عوام کے سامنے وہ ہم نہیں پڑھ سکتے. عوام کے سامنے اگر پڑھیں گے نا تو وہ پھر کہیں گے یہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلو اچھا وہ میں نے یہ کہنا تھا کہ وہ جو میں نے نمبر دیا ہے نا بیٹا، تو اس پہ کوئی اور آپ نے اس کو اپنے کسی بھی گروپ میں ایڈ نہیں کرنا. اور جو میں نے جس حد تک بیٹا آپ کو کہا تھا بس اس حد تک، وہ میں نے آپ سے کوئی پیپر منگوانے تھے وہ منگوا لیے. اب اس کے بعد اس کو آپ بس اس کو نہیں چھیڑنا آپ. ٹھیک ہے نا. ہاں اس لیے کہ وہ پھر بہت زیادہ جو ہے نا ایسے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ وہ پھر مجھے بڑی مشکل آتی ہوتی ہے. لہٰذا اس سے اب تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اس کو جس حد تک بتایا اسی تک رکھے. چلے سورہ فاتحہ کے 30 نام انہوں نے بیان کیے. فاتحہ، احمد، شکر، سبا، مسانم الکتاب، ام القرآن، نور، کنز، دعا، منجد، اساس وغیرہ، شافیہ وغیرہ. اس میں ہر ایک نام کی الگ الگ توجہ بھی کیا اور یہ بیان کیا کہ یہ نام کیوں رکھا گیا. کسی سورت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے ان کا نام، آیات و کلمات وغیرہ کی تعداد ہے، اس میں اگر کچھ ناسخ و منسوخ ہے تو یہ چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں یہاں پر. تو
ایک منٹ ٹھہرو، یہ میں نے بھی نہ لگ جائے اللہ لو جی میں نہیں ماری ہوں آپ پہ ماری جی جاتکار آپ پہ ماری جی چلیں جی اس کے علاوہ طرح طرح کے الزامات عائد کیے تھے لیکن تفسیر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں اچھا جی اکبر تو فیضی اور ابوالفضل اچھا فیضی شروع میں چونکہ مذہبی امور میں بہت زیادہ آزاد خیال تھے اس لیے مولویوں کی نظر میں بے دین اور لامذہب سمجھا جاتا تھا جس کا اظہار بھی اس دور کے لوگوں میں جگہ جگہ کیا ہے خاص طور پر ملا عبد القادر بدایونی میں اس میں پیش میں تو ان لوگوں نے کے خلاف طرح کی باتیں چلیں جی زبانی باتوں میں ملا صاحب جو کہیں مگر نفس سے طلب ہوئے چلیں جی یہ ایک تفسیر تھی فیضی کے تعلقات شیخ عبدالحق محدث درب سے بھی بہت خوشگوار تھے دونوں بہت بے تکلف تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے شاباش یہ مظہر صاحب کے لیے بڑی دعائیں ہیں اور جو بھی ان کی راہ پر چلے گا وہ میری نظر کا خاص ہو جائے گا میری نظر میں خاص ہو جائے گا شاباش so nice of you انشاءاللہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے دعائیں خود نکلتی ہیں دل سے اچھا جی تو ان یہ جو فیضی کے تعلق ہے جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ان سے بہت اچھے تھے اور دوسرے کا خیال رکھتے تھے لیکن شیخ صاحب مکہ معظمہ سے واپس سے تو ان کو معلوم ہوا فیضی کے خیالات میں تبدیلی آ چکی انہوں نے فیضی سے قطع تعلق کر لیا اور فیضی کو شروع میں اس کا اندازہ نہ ہوا اس لیے جب شیخ صاحب واپس لوٹے تو فیضی نے خط لکھا اور ملاقات کے شوق ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ صاحب فیضی سے بہت خفا تھے اس لیے انہوں نے فیضی کو اس قسم کا کوئی موقع نہ دیا چلیں جی پھر آگے چل کر دعا مانگی خدایا اس کام کو آسان کرے اس کے بعد اپنی طرح اچھا اسی طرح اپنے عبادت سے اچھا تفسیر کا تعارف جی اس کے بعد اپنی تفسیر کے متعلق لکھا ہے کہ کس طرح سے یہ خیال ان کے ذہن میں آیا کہ اس کا ان کے والد پر کیا اثر ہو لکھتے ہیں کہ ان کے والد اس سے بے حد خوش تھے اور ان کو دعائیں دی یہ دیکھ لیں پھر والد کی دعائیں جو ہے نا بیٹا یہ بڑی ہوتی ہیں واہ بھائی واہ آپ نا آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں استاذ کی دعائیں والد کی دعائیں والدہ کی دعائیں فقیر کی دعائیں یہ آپ کے وہ کام بنائے گی جس کے لیے آپ نے زندگی بھر محنت کی ہوگی اور آپ کو وہ ہاتھ نہیں آیا ہوگا اور ایک دعا سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا دعا بڑی ان لوگ اساتذہ کی والدین کی دعائیں جو ہے نا بڑی کمال کی چیزیں ہیں یہ جولیاں بھر بھر کے لیا کرے سمجھے آپ بات آپ محنت کر 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 کے نہ تھک جائیں گے آپ سے کام نہیں ہوگا لیکن استاذ کہے گا چل پتر جا تے اللہ خیرا ماں کہے گی جا پتر تینوں ستے خیرا باپ کہے گا جا پتر تینوں کو نہیں ٹا سکتا جا تینوں دعاواں میری تو دیکھنا اللہ خیر کر دے گا تو اس لیے بیٹا یہ آپ بات مجھے خاطر رکھیے گا اپنے اساتذہ والدین کی دعاؤں سے اپنی جولیوں کو بھریں ٹھیک ہے بیٹا شاباش چلے ساز ضمن ایک بات کی ہے تو فیضی کی تفسیر جو ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں خدا معلوم لوگوں نے کس طرح فیضی کو اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ فیضی جو ہے نا بہت آزاد خیال تھے اور اس طرح کی انہوں نے کچھ باتیں بھی کی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ آپ پڑھ لیجیے گا تفسیر سے پہلے اس کا وہ لکھتا ہے کہ جی مکی کہنا ہے سورہ ناس کے متعلق لکھتا ہے کہ مدنی سورہ قمر کے بعد میں لکھا ہے یعنی مکی اور ضروری تعارف کرایا اس طرح انہوں نے تمام صورتوں کے شروع میں تعارف کروایا اور واقعات کا ذکر کیا مگر عبارت بے نقطہ کا التزام کرنے کی وجہ سے اظہار مطلب میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے قاری کے لیے سب خاص مشکل کیونکہ یہ بے نقطہ ہے نا نقطے والی نہیں ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے یہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے اسی اندازے سے انہوں نے سارے کلام اللہ کی تفسیر کی عبارتوں میں اختصار ہے معنی مفہوم کو سال انداز میں بیان کرنے کی کوشش لیکن چونکہ تفسیر سے زیادہ صنعت گری پیش نظر ہے اس لیے اس کو سمجھنا خاصا مشکل ہو گیا ہے
یہ ضروری کہ اگر فیضی نے اس کو سند مہمہ پر نہ لکھا ہوتا تو اس کے خیالات زیادہ واضح ہوتے. وہ ایک انہوں نے اپنے آپ کو ایک قید کر لیا نا کہ نقطہ نہیں ڈالنا. یہ بہت بڑا کام ہے. تفسیر فیضی نے تفسیر لکھنے کے بعد اس کے نسخے مختلف ملکوں کے علماء کے پاس بھیجے تھے. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب نے اسے پسند کیا, کسی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا. اس زمانے کے متعدد بڑے علماء نے تاریخیں لکھی. تاریخ ہوتی ہے وہ جو شروع میں ہم لکھتے ہیں نا, لکھی جاتی ہے. ان علماء میں محمد حسینی ہیں المشہور بشامی, قاضی نور اللہ شوستری ہیں, امان اللہ بن غازی سرندی وغیرہ کے نام. مولانا امیر احسن گیلانی نے اپنی کتاب نظام تعلیم تربیت میں بہت تفصیل سے فیضی اور اس کی تفسیر کے متعلق لکھا ہے اور مختلف جگہوں سے ان کی رائے بھی پیش کی ہے. چلیں فیضی کی یہ تفسیر بڑی ہے. تو نیکسٹ جو تفسیر ہے وہ ہے جی انوار الاسرار فی حقائق القرآن. یہ ہے جی شیخ عیسیٰ بن قاسم سندھی کی ہے. ان کا جو ان کے مؤلف کا نام کیا جی, شیخ عیسیٰ بن قاسم سندھی. 10ویں 11ویں صدی ہجری کے آخر ہجری کے اہم لوگوں میں سے تھے. انہوں نے اپنا سلسلہ نویریں اور سوشل میڈیا اور اخبار, کیا اس بخانڈ بازی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے لیے کیا تو چھوڑ دے, دفع کر. یہ ریاکاری ہے, شرک اصغر ہے, یہ اس سے بچنا چاہیے. سمجھے بھی؟ تو یہ ان لوگوں کی چالیں ہوتی ہیں, انہوں نے دینا کیا ہوتا ہے. یہ تو آپ خود بیکاری ہوتے ہیں. چلیں جی, یہ پوری تفسیر محفوظ اور اچھے عالم ہے. لکھائی بہت صاف ہے. ہر صفحہ چو طرفہ سنہرا حاشیہ ہے. چو طرفہ یعنی چاروں طرف. عام طور سے کاتب حضرات متن کی عبارت سرخ روشنائی سے لکھتے ہیں. متن کی عبارت جو ہے روشنائی یعنی جو سیاہی جو ہوتی ہے. شرف و مطالب سیاہ سے, جس کی شرح ہوتی ہے نا وہ سیاہ سے. مگر اس کتاب میں اس روایت کے خلاف سیاہ روشنائی سے متن ہے اور سرخ سے مطالب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی آپ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں دوسرے مفسرین کے حوالے اور اقوال نہیں دیے, بلکہ خود ہی مختصر انداز میں بیان کر دیا. لمبی اور بے جا بحث نہیں کی, تمام مسائل کو بغیر کسی الجھن و تبالت کے بیان کر دیا. چلے جی, اس تفسیر کے دو نسخے جو ایشیاٹک سوسائٹی بنگال اور خدا بخش لائبریری پٹنہ میں پائے جاتے ہیں, تھوڑے سے اختلاف کو چھوڑ کر یکساں ابتدائی دنوں کی ایک ہے, لیکن خدا بخش والے نسخے میں شروع کی سطروں کے بعد. یہ انڈیا کے اندر ہی ہیں یہ تفسیر. اس تفسیر کا ایک کلمی نسخہ ٹونک میں جناب حکیم محمد عرفان صاحب کے کتب میں, یہ بھی پڑھ لیجیے گا. نیکسٹ جو تفسیر ہے جی وہ ہے زبدۃ التفاسیر للقدماء المشاہیر. اچھا, ان شیخ الاسلام کے والد قاضی عبد الوہاب فوج میں قاضی تھے. جب ان کا انتقال تو عالمگیر نے ان کو عہدے سے فائز کیا. یہ بڑے زبردست عالم مشہور حنفی فقیہ ہے, شیخ الاسلام بن قاضی. ان کا نام ہی شیخ الاسلام ہے. ٹھیک ہے جی, زبردست عالم اور مشہور حنفی فقیہ, ایمانداری, دیانت, ذکاوت. چلیں جی, یہ ان کا تعارف ہے. 1095 ہجری میں بادشاہ سے اجازت لے کر حج کے لیے گئے. وہاں سے واپس آ کر احمد آباد میں قیام کیا. جب عالمگیر کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے وہ دوبارہ اپنا عہدہ قبول کرنے کی پیشکش کی, مگر انہوں نے عبادت اور ریاضت کی زندگی کو ترجیح اور اس عہدے کو قبول نہ کیا. ورثہ کا یہ عالم کا کہ ان کو اپنے والد سے ورث میں 2 لاکھ اشرفی, 5 لاکھ روپے قیمتی جواہر, چلے جواہر سے بہت سارا ساز و سامان ملا, مگر انہوں نے سب غرام میں تقسیم کر دیا. 2 لاکھ اشرفی, اشرفی وہ ہوتی ہے جو سونے کی ہوتی ہے, سونے کی. 2 لاکھ اشرفیاں, کتنا پیسہ, سب 5 لاکھ روپے. اس وقت کے 5 لاکھ اب کے اربوں روپے ہوں گے. تب تک ماض یہ سوچ کر کہ ان کے والد نے خدا معلوم اس دولت کو کس طرح جمع کیا. چلو جی, تعارف کیا ہے جی. یہ زبدۃ التفاسیر کا للقدماء المشاہیر, شیخ الاسلام کی. رامپور کے کتب خانے میں اس تفسیر کا قلمی نسخہ موجود ہے. اس میں 737 صفحات ہیں. 1093 ہجری کی تصریف ہے. اس کی ابتدائی یوں ہوتی ہے: الحمدللہ الذی انزل الفرقان شفاء لما فی الصدور ورحمۃ للمؤمنین ومصدقا لما بین یدیہ وہدی
وموعظۃ للمتقین، یہ ہے جی خود ان کی تصنیف کے متعلق لکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے. سر لودھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ خاندان ہے ایک جو آپ نے لودھی خاندان ہے بادشاہوں کا ایک، مختلف خاندان ہوتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے چلو، تغلق، لودھی اور اس طرح سارے جی. چلیں جی، دوران تلاوت میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ متقدمین کی تفسیروں سے ایک مختصر سی تفسیر مرتب کروں جو تلاوت کے وقت قاری کو مفہوم سمجھنے میں مدد دے. عبارت حفص و سلیمان کی عبارت کے مطابق اور احکام بیان کرنے کا بیان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسئلے کے مطابق ہو. 1093 ہجری میں یہ ارادہ پورا ہوا. میں نے اس کا نام زبدۃ التفاسیر للقدماء المشاہیر رکھا. یہ نسخہ بہت خوبصورت خاتمہ ہے، شروع کے دو صفحے سنہری سطروں کے درمیان لکھے گئے ہیں. چلیں جی، اچھا جی، صورتوں کی ابتدا بھی سنہری سطروں کے درمیان ہے. علامات سجدہ، ربع، نصف، ثلث وغیرہ بھی حاشیے پر سنہری داروں میں ہے. پہلے قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، اس کے بعد تفسیر ہے. تفسیر میں اختصار کو ملوز ہے، بڑی مختصر سی ہے جی. زبدۃ التفاسیر، کہیں کی پر شان نزول بھی بیان کیا، چھوٹے چھوٹے جملوں میں تفسیر بیان کیا اور آیتوں کے مطالعے وہ جلالین کی طرح چھوٹے چھوٹے جملوں میں، اور آیتوں کے مطالعے بہت آسان بیان کیے ہیں. مختلف صورتوں سے متعلق جو کسی ان کا تذکرہ بھی ہے. اس تفسیر کو یہ سوچ کر ہی لکھا گیا تھا کہ پڑھنے والوں کو سمجھ زیادہ آسانی، زیادہ مطالعے میں زیادہ مطالعے میں آ سکے. ٹھیک ہے جی، اس لیے اس میں اشکال کسی جگہ بھی نہیں رہ گیا، انتہائی سادہ. چلیں جی، اور ایک عدالت اختتام پر یہ ہے الفاظ آخر میں کیا ہے؟ تمت هذا الكتاب بعون اللہ الملک الوهاب. چلیں جی، نیکسٹ تفسیر ہے جی التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ. یہ ملا جیون کی ہے جی، جیون بہت بڑا نام ہے ملا جیون کا جی، بہت بڑی علمی شخصیت ہے. احمد نام تھا، اس لیے اپنے نام کی نسبت سے انہوں نے احمدیہ رکھا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، چلیں. تو یہ ملا جیون کے نام سے مشہور ہے. اس کے والد کا نام ابو سعید بن عبداللہ بن عبد الرزاق تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ تعارف پڑھ لیجئے گا. تذکرہ نگار ملا جیون کو اورنگزیب کا استاد بتایا ہے. یہ اتنی بڑی ہستی تھے، اورنگزیب عالمگیر کا وہ لاہور کا گورنر مقرر کیا. جب عالمگیر کو لاہور کا گورنر مقرر کیا گیا نا، یعنی تو وہ بھی ان کے ساتھ لاہور میں قیام پذیر رہے. ملا جیون عالمگیر کے ساتھ تقریباً 5 سال دکن میں بھی کمی مقیم رہے. اصل میں یہ اورنگزیب بادشاہ عالم تھے نا بہت بڑے، تو اس لیے انہوں نے یہ جو فتاوی عالمگیری بھی لکھوایا ہے. پہلے بادشاہ ہوتے تھے دین کا کام کرتے تھے، اب تو دین کی مخالفت کرتے ہیں، دین والوں کو مارتے ہیں، اور ایوارڈ بھی بیچارے دین والوں کو نہیں ملتے، ان کو تو بس اور ہی کچھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. ملا جیون میں 55 سال کی عمر میں 55 کی عمر میں ارمین کا سفر کیا. 5 سال وہیں قیام پذیر رہے. وہیں اپنی کتاب نور الانوار، یہ بڑی مشہور کتاب ہے. نور الانوار جو ہے نا اصول فقہ کی کتاب ہے یہ. تو یہ اب بھی مدارس میں بطور سبقن پڑھائی جاتی ہے ملا جیون کی. کیا ایک کمال کا نام ہے ملا جیون، بہت بڑا نام. ملا جیون میں 87 کیا تھے 8 ذی قعدہ 1130 ہجری میں وفات پائی. پہلے انہیں دہلی میں بطور امانت دفن کیا گیا. 50 دن بعد ان کی قبر کھود کر ان کی میت کو نکالا، جیسے ایک تابوت میں رکھ کر امیٹھی لایا گیا. حالات دیکھیں 50 دن کے بعد، اور ان کی ماشاء اللہ جسم ان کا صحیح سلامت رہا. تو ان کی کئی تصانیف ہے. نور الانوار ہے، یہ ہے شرح منار الانوار، الآداب الاحمدیہ فی بیان اوراد مشائخ صوفیہ، بڑے صوفی بزرگ تھے. القصیدۃ النعتیہ مع شرحیہ، مناقب اولیاء اور اس طرح. اس کا تعارف کیا جی؟ التفسیرات الاحمدیہ کا ملا جیون کی یہ جو تفسیر ہے. برس تقریباً 11ویں صدی ہجری کے آخر میں فقہی تفاسیر لکھنے کا آغاز ہوا. اب یہ فقہی تفسیر ہے. پہلے جو زیادہ تر جو تفاسیر ہے نا وہ تھی صوفیانہ، یہ فقہی ہے، فقہ کے متعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کے وضو.
غسل اور یہ چیزیں استنجا وغیرہ. پہلے فقی ہیں جنہوں نے فقی اسلوب میں تفاسیر لکھی جو التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ مع تعریفات المسائل الفقہیہ کے نام سے. اس کو انہوں نے کیوں لکھا؟ یہ کہتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں بیان کیا کہ بعض لوگوں کے خیال میں قرآن حکیم میں 500 آیات احکام ہے. کتنی جی؟ 500. علامہ سیوطی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کا قول ہے، لیکن میں نے شرح سے بیان کی کہ یہ قول امام غزالی کا ہے. کتنی آیات ہے جی؟ 500 آیات جو ہیں وہ ہیں جی فقہ کے متعلق. قرآن کریم کی ایسی آیات جن میں احکام بیان ہوئے ان کی تعداد 500 ہے. میں عرصہ تک ان آیات کی تلاش میں رہا. میں عرصہ تک ان آیات کی تلاش میں رہا، وہ جو فقی ہے. جب میرا یقین پختہ ہو گیا تو میں نے ان آیات کی مزید جستجو کی تاکہ تام کامیابی نہ ہو. شاید میرے اس کا کام کا اجرا امام غزالی کو ملے گا کیونکہ وہی میرے اس کے کام کے مورک ہے. اس بیان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے امام غزالی کی یہ رائے تھی کہ قرآن کریم میں آیات احکام کی تعداد 500 ہے. یہ رائے مولا جیون کے لیے تفسیر العامدہ ترتیب دینے کا سبب بنے. چلیں جی. ملا جیون کی 16 سالہ کی عمر میں جب اصول شیخ الحسام پڑھا رہے تھے تو انہی دنوں میں انہوں نے اس تفسیر کو لکھنے کا آغاز کیا. صرف آیات احکام کی تفسیر ہے جی، ٹھیک ہے نا، فقہی احکام کی. اور ترتیب تفسیر ملا جیون کی اس تفسیر میں بیان پیغام ربانی کی ترتیب تلاوت کو اختیار کیا. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو اب ہمارے پاس موجود ہے نا، اسی ترتیب سے. ٹھیک ہے جی. تو علمی مقام بہت بڑا ان کا، اس تفسیر کا، التفسیرات الاحمدیہ. اچھا اس کو آپ نے یاد رکھنا، یہ اہم ہے، اس پر بعض کا نوٹ آ جاتا ہوتا ہے. التفسیر الاحمدیہ، تفسیر کے مصادر جو ہے نا، یعنی کہاں سے اس کو لیا گیا ہے. علم اسلامیہ کی اساسی کتب سے بھرپور انہوں نے استفادہ کیا اور تفسیر کے مقدمہ میں ان مصادر کی فہرست بھی فراہم کر دی جس میں تفسیر، علوم القرآن، فقہ، اصول فقہ، علم الکلام سے سیر اور محدثین کی کتب شامل ہیں. چلے جی. ملا جیون کی کثرت مطالعہ اور تباہ علمی کا ثبوت ہے کہ چنانچہ انہوں نے سورہ بقرہ کی آیات والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کے احکام بیان کرتے ہوئے 8 بنیادی مصادر سے استفادہ کیا. کون کون سے؟ مدارک التنزیل، کشاف کشف الاسرار، اصول الکرخی، احکام القرآن اور بیضابی ہدایہ اور وغیرہ. چلیں جی. ملا جیون قرآن مجید کی ایک صورت کا ایک اکائی کے طور پر مطالعہ کرتے ہیں، اس میں سے احکام کی آیات کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی. یہ جی کچھ یہاں پر لکھے اس تفسیر میں احکام بیان کرنے کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ان کے احکام بتانے کے ساتھ ساتھ ملا جیون بہت سے دیگر امور پر بھی روشنی ڈالتے ہیں، جیسے آیت کے مختلف شان نزول، لغوی تشریح، قنوت اور ابتلا اور یہ ساری چیزیں. اللہ جیون نے اپنی تفسیر میں 3 قسم کے مسائل کا استنباط کیا. فقہی مسائل بھی ہیں، قواعد کلیہ ہیں جو فقہی ہوتے ہیں، اور کلامی مسائل یعنی جو عقیدے کے متعلق ہے. وہ فقہا کے بیان کردہ کلیات کو بھی قرآن کریم سے ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. الاصل فی الاشیاء اباحۃ. اچھا یہ بتائیں، یہ جو اصول فقہ کے قواعد ہیں ان کو بھی انہوں نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کافی ساری چیزیں ادھر انہوں نے لکھی ہیں ملا جیون کے حوالے سے، تو ان کو آپ مزید پڑھ لیجئے گا. یہ کافی مطلب خاص تفسیر ہے. ٹھیک ہے نا. اس پر عام طور پر نوٹ آ جاتا ہے اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے ضرور، اس کی طرف توجہ دینی ہے. اور ابھی جو ہم نے یونٹ پڑھا ہے وہ یونٹ نمبر 4 مکمل کیا ہے. باقی ہمارے 5 یونٹ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ باقی بھی پڑھے جائیں اور ہمیں آج کی طرح یہ ٹائم مل جائے. اللہ تعالیٰ میرے بچوں اور بچیوں کو سلامت رکھے اور ان کے شرم و حیا کی حفاظت کرے، علم کی، عمل کی، دنیا کی، آخرت کی، علم میں، عمل میں برکتیں دے اور ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے. سمجھے بھائی؟ آج ایسے میں ٹائم نہیں دیا سوال و جواب کا، چونکہ
پیچھے کچھ اس طرح کی صورتحال تھی. تو آج میکسیمم کوشش مطلب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب فرمائے. چلیں جی، میری طرف سے آپ کے لیے بہت زیادہ ڈھیر دعائیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.